السلام علیکم ناظرین و سامعین، محمد شفیق کا آپ کے سامنے پھر ایک مرتبہ ایک اور ویڈیو لے کے حاضر۔ آج ایک جنرل ڈسکشن کریں گے ہم تھوڑا ایک مذہب کے حوالے سے۔ ہم جانتے کہ دو بڑی شاخیں جو کہ مذہب کی ہیں، وہ ایک اہل سنت کی ہے اور دوسری جو ہے وہ اہل تشیع کی ہے۔ تو اس کے بارے میں کچھ ڈسکشن کریں گے ہم دونوں۔ بہرحال ہم دونوں اہل سنت سے ہمارا تعلق ہے، لیکن اس میں جو ہے نا وہ کچھ ایک جنرل سے ڈسکشن کریں گے اس کے بارے میں کہ کیا انڈرسٹینڈنگ ہے۔ تو چلتے کتب بھائی کی طرف ہمیشہ کی طرح۔ کتب بھائی ہمارے ساتھ ہیں انشاءاللہ۔ اس کے اوپر جو ہے وہ ایک سیراسی گفتگو کریں گے ان کے ساتھ۔ Yeah. کتب بھائی، تو یہ میرے خیال میں ایک ایسی چیز ہے کہ جس کو جو ہے نا مطلب ہم لوگ بچپن سے جو ہے وہ اس کے بارے میں مطلب سنتے آئے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ عقائد جو ہے وہ ظاہر سی بات ہے کہ دو یہ ڈفرینٹ اسکول آف تھاٹس ہیں، ایک اہل سنت کا ہے اور دوسرا اہل تشیع کا ہے، ٹھیک ہے۔ اہل سنت کا جہاں تک میری انڈرسٹینڈنگ ہے وہ یہ ہے کہ ہم جو ہے وہ جو اس ہمارے اندر اہل سنت کے اندر کوئی امامت کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے۔ ہم لوگ کہتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی امامت نہیں تھی، ٹھیک ہے۔ Hmm. اور ہم جو اہل تشیع ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ 12 امام ان کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو ہے نا وہ آئیں گے، جن میں آخری جو ہے وہ ابھی نہیں آئے ہیں، وہ غیبت کے اندر ہے بیسیکلی، ٹھیک ہے۔ اور جہاں تک مجھے معلوم ہے امام مہدی کے بارے میں اہل سنت کا بھی عقیدہ ہے، لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ پیدا ہوں گے، وہ ابھی نہیں ہوئے، اس طرح کا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کو اگر ہم آگے سے جو کہ آگے سے لے کے چلیں گے تو میرے خیال میں زیادہ آسانی ہوگی۔ اگر ہم پیچھے سے لے کے چلیں گے یعنی کہ جائیں گے اس طرف کے جہاں پہ سن ہجری کا آغاز ہوا یا اس سے بھی پہلے، تو میرے خیال میں اس کو مشکل ہوگی سب سمجھنے میں، ٹھیک ہے۔ لیکن بہرحال صحیح. آپ کا اس کے بارے میں کیا کانسیپٹ ہے اور آپ کو یہ کیا لگتا ہے؟ کسی کی توہین کیے بغیر، یعنی کہ کوئی ایسے الفاظ نہ استعمال کریں کہ جس سے جو ہے وہ کسی کو برا لگے، لیکن ایک مطلب ہماری اپنی انڈرسٹینڈنگ اس کے بارے میں کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس سے جو Hmm. آپ بتائیں کہ آپ اس کے بارے میں کیا سمجھتے ہیں، اور کون جو ہے وہ آ، زیادہ جو ہے نا وہ حق کے قریب ہے یا پھر زیادہ آ، ایک لاجک جو ہے نا وہ بنتی ہے، بتائیں اس کے اس بارے میں۔ میں سوال میرے ذہن میں جو یہ آ رہا ہے وہ یہ کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ امام مہدی سے سٹارٹ کریں یا یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے سٹارٹ کریں کہ امامت کا کیا کانسیپٹ ہے امام ہاں، مہدی سے. میرے خیال میں آگے سے شروع کریں گے، کیا یہ واقعی جو ہے نا کیونکہ جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہے نا، وہاں پہ جو ہستیاں ہیں نا وہ بہت زیادہ، یعنی کہ بےپر لوگ جو ہے نا جلدی ان کے بارے میں وہ جاتے ہیں، تو اس لیے اگر آپ اس طرف جائیں گے نا شروع میں جو کہ ایکسٹریم بن جاتی ہے تو میرے خیال میں ہوں مشکل ہوگی۔ آپ کی مرضی ہے، بہرحال مجھے اس سے کوئی وہ نہیں ہے۔ کیونکہ اگر آپ اسی کو نہیں وہ کریں گے نا، مثلاً جیسے کہ میرے خیال میں جو ایک میجر عقیدہ ہے وہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ کا بھی ظہور ہوگا اور حضرت جو ہے نا امام مہدی کا بھی ظہور ہوگا، صحیح ہے۔ ہوں تو یہ ہوں عقیدہ کیا مطلب یہاں سے کہ کیا یہ صحیح ہے، اور پھر پیچھے کی طرف آئیں کہ یہ کہاں پہ ڈویژن یہ ہوا تھا، اس کا جو ہے نا آپ ہوں کو کہاں پہ ہوں لگتا ہے کہ ڈویژن یہاں پہ ہوا تھا؟ اس سے پہلے کا ہوں سب جو ہے وہ جو ہے نا وہ ایک ہی جیسے تھے، تو اچھا. میرے خیال میں یوں بار بار آپ کی مرضی ہے، یہ آپ کے اوپر ہے، ہاں مجھے کوئی اس سے وہ نہیں ہے۔ ہاں نہیں مطلب ڈسکشن ہی کر رہے ہیں تو اس کو تو آپ مطلب اوپنلی اس کو سمجھ لینا کہ بات کہاں سے شروع کرنی ہے تاکہ دونوں اس پہ ڈسکشن آرام سے کر سکیں. تو ہوں ہوں امام مہدی یا حضرت عیسیٰ کے حوالے سے بات کرنے شروع کریں گے تو اس میں امام مہدی کے بارے میں آپ نے ٹھیک کہا کہ اہل سنت میں بھی بہت سے لوگوں کے ہاں یہ عقیدہ ہے کہ مطلب زیادہ تر کیا ہی ہے کہ امام مہدی بھی آئیں گے اور اس کے بارے میں بھی کچھ پیشن گوئیاں ہیں. اور اہل تشیع کے بھی ہے لیکن بہرحال کیونکہ امامت کا کانسیپٹ بالکل ڈفرینٹ ہے، ان کے یہاں امامت کا کانسیپٹ ہمارے یہاں نہیں ہے تو وہ اسی لیے نتیجتاً ہمارے امام مہدی کا کانسیپٹ ڈفرینٹ ہو جاتا ہے ان کے امام مہدی سے کہ ہمارے بھائی امام مہدی ہیں بس ہے کوئی مطلب کوئی اچھا مطلب ایماندار آدمی ہے، کوئی مجھے ہدایت پایا ہوا ایک خلیفہ بنے گا بعد میں، کوئی بھی آدمی ہو سکتا ہے، بس اس کے کچھ نام وام کچھ بتا دیا بھائی اس کا نام یہ ہوگا اور اس کی ولدیت یہ ہوگی، اس طرح کی چیزیں آتی ہیں کچھ روایات میں. بس اتنی سی بات ہے. اہل تشیع کا یہ ہے کہ وہ ایکچولی 12 میں سے ایک امام ہے، جیسے آپ نے خود بھی کہا کہ وہ ابھی غائب ہیں اور پھر وہ آئیں گے. اچھا وہ آئیں گے تو کیا ہوگا، وہ اب ظاہر سی بات ہے کہ وہ ایسی کوئی چیز ثابت نہیں ہے کہ مطلب وہ آئیں گے تو کیا ہوگا، بس ایک مطلب پیشن گوئی تھی. اب اس میں بھی ہمارے یہاں بھی کافی لوگوں میں اس میں اختلاف اس بات پہ ہے کہ پیشن گوئی اتنی واضح نہیں ہے، خاص طور پہ اہل سنت کے اس میں
وہ کئی ڈفرینٹ روایات کو ملا کر ایک وہ بنایا گیا پورا تصور امام مہدی کا. مطلب ایسا نہیں کہ ایک ہی روایت میں ساری بات بتا دی ہے کہ ایک امام مہدی ہوگا، وہ آئے گا، وہ یہ کرے گا، وہ کرے گا، اس کا نام اس طرح نہیں ہے. وہ کئی ایک مختلف روایات ہیں اور ان کو جمع کر کے پھر ہمارے یہاں نتیجہ یہ نکالا گیا ہے کہ کوئی وہی اسی طرح کا کوئی امام مہدی آئے گا بالکل آخر میں. اور جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نزول کے ساتھ جو ذکر ہوتا ہے نا، اصل میں اس سے جوڑ دیا اس کو. ضروری بھی نہیں ہے کہ اس سے جوڑا ہوا ہو، لیکن وہی جیسے میں نے کہا نا کہ ایک روایت میں ایک بات ملی، دوسری روایت میں دوسری بات ملی، انہوں نے سوچا کہ شاید یہ مطلب ایک دوسرے سے جڑی ہوئی کوئی چیز ہے. تو پھر انہوں نے کہا کہ وہ مہدی وہی ہوگا جو عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ہوگا. پھر کوئی کہتے ہیں کہ وہ نماز پڑھائے گا، کوئی کہتے ہیں نہیں پڑھائے گا حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے. تو یہ ساری باتیں ہیں، مختلف ہیں. اب وہی بات ہے کہ اس طرح کی چیزوں میں کیونکہ اختلاف رہتا ہے، اسی لیے ہم لوگ کا بہرحال چینل کا وہ بھی یہی ہے کہ ہم کچھ نہ کچھ سوالات ایسے اٹھاتے رہیں کہ بھائی یہ ٹھیک ہے کہ نہیں، مطلب مطلب یہ بات ہم جو سوچ رہے ہیں وہ واقعی ایسے ہونی بھی ہے کہ نہیں ہے. تو اس حوالے سے میں یہ کہوں گا کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ نہیں، یہ جو امام مہدی کا کانسیپٹ ہے یہ اتنا واضح نہیں ہے اور اتنا کوئی مطلب صحیح حدیث بھی نہیں ہے. بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ کوئی صحیح حدیث میں اس کا کوئی وہ نہیں ہے، مطلب ثابت نہیں ہے بالکل صحیح حدیث سے. اور جیسے میں نے بتایا نا، وہ لوگ کہتے ہیں کہ صحیح حدیث میں صرف ایک ذکر ہے، وہ یہ کہ مطلب ایک کیا کہتے ہیں، ایک فیاض خلیفہ ہوگا یا اس طرح کی کوئی بات انہوں نے کہی ہے. باقی بہت سی روایات ایسی ہیں جو صحیح نہیں ہے لیکن وہ کچھ سملر کانسیپٹ کی ہیں احادیث، تو انہوں نے سب کو جوڑ کے کہہ دیا کہ شاید یہ بھی ٹھیک ہی ہیں، تو بات ٹھیک ہی ہوگی. تو میرا اپنا کانسیپٹ یہی ہے کہ یہ جو پیشن گوئیاں ہوتی ہیں، اور خاص کر ہاں، بلکہ اگر آپ پیشن گوئیوں پہ چلیں گے تو ہو سکتا ہے موضوع تھوڑا سا ڈفرینٹ ہو جائے، لیکن یہ کہ ڈفرینٹ تو نہیں، لیکن تھوڑا سا ٹینجنٹ پہ اگر جا سکیں ہم لوگ، تو عام طور پر پیشن گوئیاں جو ہوتی ہیں نا، وہ اس کو سمجھنا پڑتا ہے اور اس کا اطلاق کرنا پڑتا ہے کہ بھائی وہ اپلائی کس پر ہو رہی ہے نا. اور وہ بہت مشکل کام ہوتا ہے، وہ اتنا اسٹریٹ فارورڈ ہوتا نہیں ہے جتنا ہم نے بنا دیا ہے. کہ مطلب امام مہدی ہے، وہ پوری ایک تصویر بنا دی ہے کہ اس وقت اس مسجد میں نماز پڑھا رہے ہوں گے، وہ آئیں گے اور ایسے ہوگا ویسے ہوگا اور اس وقت کیا صورتحال ہوگی. تو اتنے وہ نہیں ہوتی. پیشن گوئیاں ہمیشہ ایک تمثیل کے طور پہ بیان کی جاتی ہے کہ اس زمانے میں ایسا ہوگا. اور وہ پیشن گوئی عام طور پہ بلکہ بہت دفعہ خاص طور پہ اللہ تعالیٰ اور رسول وغیرہ کی جو پیشن گوئیاں ہوتی ہیں، وہ اگر ہمارے متعلق ہو، یعنی اگر مسلمانوں کے متعلق ہو نا، تو اس کا بہت کچھ تعلق مسلمانوں کے عمل سے ہوتا ہے کہ بھئی ہم اس طرح رہیں گے تو یہ ہوگا. مطلب بہت کچھ تعلق اس طرح کا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کی پیشن گوئیاں جیسے ہمیں پتہ ہے پرانی قوموں میں بھی تھیں، جیسے یہود کی قوم میں ہمیں پتہ ہے بہت کہ واضح طور پہ ان کے پاس پیشن گوئی تھی کہ ایک مسیحا آئے گا، ٹھیک ہے نا. اور ان کی پیشن گوئیاں بھی یہی تھی کہ مسیح آئے گا تو پھر کیا کرے گا، وہ ہمیں جو ہے وہ ہم کو غلامی سے نجات دلائے گا اور ہماری سلطنت قائم ہو جائے گی اور ہماری پوری دنیا پہ یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا. یہ ساری پیشن گوئیاں موجود تھیں. لیکن اب عیسیٰ علیہ السلام آئے اور چلے گئے، کچھ بھی نہیں ہوا. تو اب یہ مسئلہ یہ کیا ہوا پیشن گوئی کے ساتھ نا، تو مسئلہ یہ ہوا کہ قوم نے مانا ہی نہیں ان کو. اب وہ قوم مانتی تو یہ سب ہو جاتا. مطلب اس طرح کی چیز ہوتی ہے نا کہ مسیحا تو آئے گا لیکن مسیحا کی تم بات سنو گے تو یہ سب ہوگا نا، مطلب نہیں سنو گے تو کچھ بھی نہیں ہوگا، وہ بیچارہ واپس چلا جائے گا، اللہ تعالیٰ کو واپس لے جائیں گے، بھائی یہ قوم اس قابل ہی نہیں ہے. تو یہ چیز مجھے لگتا ہے ہمارے یہاں مسنگ ہے. ہم جب بھی پیشن گوئیوں کی بات کرتے ہیں نا، اپنے خاص طور پہ مذہبی پیشن گوئیوں کی، اور خاص طور پہ اپنے حوالے سے مسلمانوں کے حوالے سے کہ مسلمانوں میں یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، ہم یہ چیز بھول جاتے ہیں عام طور پہ یا بالکل اس کو نظر انداز کر دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی پیشن گوئیاں جو ہے نا وہ عام طور پر ہمارے اعمال سے متعلق ہوتی ہیں کہ وہ مسلمان جیسے ہوں گے، اگر ہوں گے تو پھر وہ اس سے فائدہ اٹھائیں گے، نہیں تو وہ نہیں ہوں گے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے پیشن گوئی غلط ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ بھائی ہم اس قابل نہیں تھے کہ ہم اللہ تعالیٰ وہ پیشن گوئی ہمارے لیے سچ کرتے. تو یہ ویسے میں نے مثال دی یہود کی، یہی مثال ہے. ہمیں تو پتہ ہے نا عیسیٰ علیہ السلام آ گئے، مطلب اس میں تو کوئی شبہ نہیں باقی نا. عیسیٰ علیہ السلام آ بھی گئے، چلے بھی گئے، اور یہود نے مانا ہی نہیں ہے. مانا نہیں تو ان کو کچھ نہیں. اب وہ ابھی تک اسی مسیحا کا انتظار کر رہے ہیں کہ وہ آئے گا، وہ ہمیں مطلب وہ دلائے گا نا، دنیا میں ہمارا غلبہ ہوگا، یہ ہوگا. وہ ابھی تک انتظار کر رہے ہیں، لیکن جس کو آنا تھا وہ آگے چلا بھی گیا. تو انہوں نے اس وقت اس کو مانا نہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ ہمارے یہاں بھی ایسی صورتحال مہدی کے معاملے میں ہو سکتا ہے کہ ہو چکی ہو یا ہو جائے کہ بھئی وہ آیا چلا بھی گیا، ہم نے تو سنی نہیں اس کی بات، یا ہماری اس وقت اس قابل ہی نہیں تھے ہم کہ کچھ ہوتا، تو وہ آ کے چلا بھی گیا. مطلب یہ بھی ایک مجھے کہتے ہیں نا کہ ایک پروبیبلٹی ہے، ایک امکان ہے جس کو میں بیان کر رہا ہوں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ایسا ہی ہوا ہے، لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ پیشن گوئیاں عام طور پہ اس طرح کی ہوتی ہیں کہ ایک زمانہ ہے، آخری زمانے میں. کچھ لوگ کہتے ہیں جس کا خلیفہ کا ذکر کیا تھا وہ بالکل آخری زمانے کا نہیں بلکہ اسی زمانے سے متصل کچھ دو چار مطلب کچھ زمانے بعد کا تھا، اور کچھ کہتے ہیں آگ کے چلا بھی نہیں گیا. تو وہ لیکن اس طرح کی چیزیں آتی رہتی ہیں اس میں. لیکن دیکھیں کچھ چیزیں ایسی ہیں، میں اب دیکھیں مطلب
ایک ظاہر-سی بات ہے کہ آپ نے جیسے کہا کہ سوال اس پہ اٹھتے ہیں۔ میرے ہوں، جو ہوں، ذہن میں سوال اٹھتے ہیں دیکھیں اگر تو کوئی گزر چکا ہوتا، تو وہ مہدی کے نام سے جو کہ جس کی پیشن گوئی ہے کہ مہدی آئے گا، اس کا نام جو ہے نا وہ یہ ہوگا، اس کا نام بھی محمد ہوگا، ٹھیک ہے؟ یہ ہے، صحیح ہے؟ اس کا نام بھی محمد ہوگا اور والد کا نام بھی جو ہے وہ بھی جو ہے نا مطلب شروع سے چلتا آ رہا ہے کہ ایسا ایسا ہوگا، ٹھیک ہے؟ دوسری چیز یہ ہے کہ جو میرا اپنا مائنڈ کہتا ہے کہ جس طریقے سے ایک شروعات ہوئی تھی انسان کی، اسی طریقے سے اس کا اینڈ بھی ہوگا۔ مطلب یہ مجھے ایک لاجیکل سا وہ لگتا ہے کہ ایسا نہیں ہوگا کہ بس ایک زمانہ آیا، لوگ مطلب گناہگار ہوئے، ختم ہو گئی دنیا نا۔ مجھے لگتا ہے کہ اس کا کوئی ایک لاجیکل اینڈ ہوگا، ٹھیک ہے؟ اچھا، اب جہاں تک یہ بات آتی ہے کہ حضرت عیسیٰ آئیں گے، تو جو میں نے سنا ہوا ہے وہ یہ سنا ہوا ہے کہ حضرت عیسیٰ بھی ان کے اسی میں اقتدا میں ہی نماز پڑھیں گے، ایسا ہے، ٹھیک ہے؟ مہدی ہوں، کے امام مہدی کے اس میں نماز پڑھیں گے، ٹھیک ہے نا؟ اچھا، اب یہ تو چیزیں نہیں ہوئی ہیں مطلب ابھی تک جو ہے وہ کہ کوئی اس طرح کا انسان نہیں آیا کہ جو مشہور ہوا ہو کہ بھئی وہ آ گئے تھے انہوں نے مطلب وہ جنگ و جدال کیا اور ایسا کیا، اس طرح تو ابھی تک نہیں ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ ہمیں جو آ جو ہے نا قسطنطنیہ کی فتح کا پتہ ہے کہ جو ہوئی، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد سے تو ایک بہت ہی وائڈ اسپریڈ اسلام ہو گیا، پھر ان کے بیچ میں فرقے بازیاں زیادہ ہوئیں اور اس کے بعد یورپینز آ گئے سب کچھ یہ ہمیں ہسٹری کا پتہ ہے اس کے بارے میں، ٹھیک ہے نا؟ تو اس کے بعد کوئی اتنا زیادہ وہ نہیں ہوا جب یہ طارق بن زیاد اور پھر آگے اسی طرح سے محتشم وغیرہ یہ جتنے مطلب ان کے بارے میں ہمیں ہسٹری کا معلوم ہے۔ تو میرا اب سوال یہ ہے کہ اب یہ چیز تو نہیں ہوئی ہے، ٹھیک ہے نا؟ اب اس کے اندر جب جاتے ہیں تو ہم لوگ ظاہر-سی بات ہے کہ ہماری جو اسکول آف تھاٹ ہے اہل سنت کا اس کے اندر ان چیزوں کے بارے میں جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ نہیں اس طرح کا کچھ نہیں ہے، وہ امام نہیں ہوں گے۔ اچھا اگر پھر سوال پیدا یہ ہوتا ہے کہ اگر امام نہیں ہوں گے تو ایک نبی کیسے ان کی ابتدا میں نماز پڑھیں؟ اور اگر امام ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اللہ کی طرف سے ہیں۔ بھائی اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے نا ایک آپ جیسے کہہ رہے ہیں مثلاً ایک بندہ ہے بہت ہی کوئی نیک بندہ ہے فرض کریں آج کے زمانے میں کوئی میں نے مطلب اٹھا لیا کوئی بھی بندہ ہے کوئی قاہرہ میں ہوگا کوئی پاکستان میں ہوگا انڈیا میں ہوگا یہی وہ ہے تو اگر وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں ہے مبعوث کیا ہوا تو وہ کیسے اس کو لیڈ کرے گا پھر وہ کیسے کر سکتا ہے کہ وہ ایک تو اس میں اس کے لیے تو ایک ایسا بندہ چاہیے یہ تو ایک ایسا ہے کہ جس اگر نبی اس کے اس میں کر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا تعلق جو ہے نا وہ اوپر سے ہے اور وہ کر رہا ہے آپ کو مطلب اس میں یہ سوال نہیں اٹھتا پھر کہ بھئی ایسا کسی ایک عام بندہ نہیں ہو سکتا پھر ظاہر سی بات ہے کہ کوئی اس کا تعلق کسی اسی شجرے سے ہے پھر نا ایسا نہیں نہیں، لگتا ہے کہ شجرے سے تو کوئی فرق نہیں پڑتا نا، نبی تو بہرحال نبی ہوتا ہے نا، وہ تو امام ہو یا کوئی بھی ہو، نبی تو اس سے اوپر ہی ہونا چاہیے نا۔ مطلب ہوں اگر یہ لاجک ہے تو لاجک تو اس کے باوجود بھی بیٹھی نہیں نا فٹ۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتدا میں تو پڑھ سکتے تھے، لیکن اس کے بعد کی اقتدا میں کیسے پڑھیں گے؟ مطلب اس کے بعد کوئی بھی ہو، نبی تو نہیں ہے نا وہ۔ تو ایک نبی بلکہ نبی بھی نہیں رسول مطلب عیسیٰ علیہ السلام 5 بڑے رسولوں میں سے ہے نا، اولو العزم میں سے، جو ہمیں بتایا جاتا ہے کہ بہت بڑے 5 رسول آئے ہیں، نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ، عیسیٰ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم، تو 5 بڑے رسولوں میں سے ہیں، تو وہ تو پھر کوئی بھی ہو مطلب اس کے لیے تو امام بھی ہو تو وہ بات پوری نہیں بیٹھتی نا مطلب وہ تو پھر نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے تو پڑھ لو چلو بات سمجھ آتی ہے، لیکن اس سے نیچے تو پھر آپ نے مطلب وہ رسول کو تو پھر آپ نے بالکل ہی نیچے کر دیا، پھر فائدہ کیا ہوا اس کا؟ تو وہ مجھے لگتا ہے ہاں سوال آپ کا ٹھیک ہے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ اس کے باوجود بھی یہ بیٹھتی نہیں ہے بات فٹ، کہ مطلب وہ رسول تو بہرحال پھر بھی رسول ہے نا، اس کی تو ایک اپنی حیثیت ہونی چاہیے نا، وہ یا تو پھر کوئی بھی امتی ہو رسول کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا، وہ یا تو کیونکہ جو روایت آتی ہے وہ کہتی ہے بھائی تم اپنے امت کے اپنے امام ہو، مطلب ٹھیک ہے تم لوگ اپنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، تم لوگ اپنی امامت کرا رہے ہو تو امامت کراؤ، میں تمہارے پیچھے پڑھ لوں گا، کیونکہ بعد میں ہمارے یہاں جو بات کہی جاتی ہے وہ یہ کہی جاتی ہے کہ وہ آئیں گے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کی حیثیت سے آئیں گے، کچھ اس طرح کی بات ہوتی ہے، تو وہ تو پھر اس میں تو پھر اتنا فرق نہیں رہ گیا، کیونکہ وہ ظاہر سی بات ہے کہ وہ پھر کوئی بھی پڑھا دے، امتی ہیں تو وہ امتی تو کوئی بھی ہو سکتا ہے، اس کے لیے امام ہونا کیوں ضروری ہے؟ نہیں امام ہونا یوں ضروری ہے نا کہ مجھے یہ لگتا ہے کہ ایک عام بندہ دیکھے جو ایک اس میں جو ہوتا ہے اگر ایک امام لیڈ کر رہا ہے تو اگر وہ اس طرح کے ٹاسک کے لیے ہے مطلب ایک عام بندہ یہ تو پھر کوئی بھی کر سکتا ہے نا یہ تو کوئی وہ سلمان ہے محمد بن سلمان وہ کر لے کوئی بھی کر لے ہے نا ایک عام بندہ جو کہ گناہگار بھی ہے یا کچھ بھی ہے ایک اگر وہ لیڈ کر رہا ہے اور جو اس کے بارے میں ہے یا تو یہ بالکل روایت جو ہے وہ غلط ہے اور ایسا کچھ بھی نہیں ہے لیکن پھر یہ چلی کیسے آ رہی ہے یعنی کہ لوگ جو ہے ظاہر سی بات ہے کہ کسی نے کہیں پہ بنائی ہے پھر یہ وہاں پہ تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر وہ کوئی بھی ایسا بندہ ہے اس نے بیسیکلی اس ٹاسک کو اچیو کرنا ہے کہ دوبارہ سے ایک مرتبہ سے ایک ایسا دور آنا ہے کہ جہاں پہ جو ہے نا وہ دوبارہ سے مسلمانوں کا غلبہ ہوگا اور وہ ان مطلب ظالمین کے خلاف جو ہے نا وہ بہت بڑا جہاد کرے گا جس کا حصہ حضرت عیسیٰ بھی ہوں گے صحیح ہے تو یہ مجھے یہاں پہ یہ لگتا ہے کہ یہاں پہ تو مطلب دیکھیں مجھے
یہ چیز لگتی ہے کہ جب ہم بات کرتے ہیں نا تو کچھ چیزوں کے اندر جو ہے نا مجھے یہ لگتا ہے کہ جو ان کا نقطہ نظر ہے وہ بالکل صحیح ہے. مطلب مجھے یہ لگتا ہے کہ وہ جو ہے نا لاجیکل ہے. ٹھیک ہے. اچھا اب مسئلہ یہ ہو گیا ہے کہ جیسے پرابلم یہ ہو جاتی ہے کہ جب آپ کسی سے بات کریں نا مثلاً اب دیکھیں اتنی زیادہ پولرائزیشن ہو گئی ہے نا کہ اگر میں کسی کو یوں بولوں گا نا کہ یار حضرت علی کے بارے میں بات کرتے ہیں اس کا پہلا تھاٹ یہ جائے گا یہ شیعہ ہو گیا ہے. بھائی بھائی ان کا شیعہ ہو گئے ہو مطلب یوں بات کرے گا حالانکہ ایسی اس میں مطلب مجھے سمجھ میں نہیں آتی کہ ایسی کون سی ایسی بات ہے. اچھا اگر ان کے بارے میں بات کریں جبکہ اس طرح کی احادیث جو ہے نا کہ 12 خلفاء کی اور جو 12 یعنی کہ وہ ہماری ہی کتابوں کے اندر ہے. اچھا تو میرا کہنے کا مقصد یہ اچھا اب اس کے اندر جو مجھے جیسے اب جیسے کیا یہ بات صحیح ہے کہ جو جیسے مطلب اب ہم نے جب سے شروع سے سنا وہ کہتے تھے امام حسن امام حسین امام علی. یہ میں نے اپنے نیوز میں سنا مطلب بچپن سے سنا ہے کہ امام حسین امام علی. تو وہ کیسے مطلب ان کو پھر امام کیسے مانتے ہیں وہاں پہ امام کا کیسے امامت کا کانسیپٹ وہاں پہ کیسے آیا. مطلب وہاں پہ سنی بھی ظاہر سی بات ہے شروع سے ہی وہ کرتے رہے ان کو امام بولتے رہے. اگر امام نہیں ہے تو کیا 12 نہیں ہے یا امامت کا کوئی کانسیپٹ ہی نہیں ہے. ہاں، مطلب امامت کا کانسیپٹ ہمارے یہاں تو نہیں ہے، مطلب ظاہر سی بات ہے نہیں ہے، کیونکہ اس کے لیے تو ان کا کہنا یہ ہے کہ ہمارے یہاں کا کہنا یہ ہے کہ اس کے لیے تو کوئی اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی آ رہا ہے نا تو اس کے لیے تو پھر ایک مطلب بہت ہی واضح نص ہونی چاہیے اللہ تعالیٰ کی، کیونکہ ایک رسول اللہ تعالیٰ کی طرف سے اگر کوئی نامزد کیا جا رہا ہے تو پھر اس کے لیے یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم جو ہے وہ کہیں سے کوئی روایت اٹھائیں اور پھر اس کا ایک مطلب نکالیں اور پھر بتائیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی امام ہوگا. مطلب وہ تو پھر اللہ تعالیٰ کے رسول کو واضح طور پہ اللہ کو اور اس رسول کو واضح طور پہ لوگوں سے منوا کے جانا تھا. مطلب جیسے رسول ہوتا ہے نا، نبی ہوتا ہے، آ کے منواتا ہے نا اپنے آپ کو کہ بھائی میں نبی ہوں. تو اس کے بعد اگر اللہ تعالیٰ کا نامزد کردہ کوئی آئے تو پھر منوا کے جانا تھا، پھر ایسے چھوڑ کے نہیں جانا تھا کہ کسی کو کہہ دیا، کسی نے سن لیا، کسی نے کچھ سمجھا، کسی نے کچھ نہیں سمجھا اور بات آئی گئی ختم ہو گئی. بعد میں پتہ چلا کہ بھائی یہ تو کئی سالوں کے بعد پتہ چلا ایک حدیث تھی اس میں یہ لکھا ہوا تھا، اس کا یہ مطلب ہے کہ یہ امام ہوتا ہے. تو مطلب اس طرح نہیں ہو سکتا تھا. مطلب یہ پوائنٹ ہمارا بنتا ہے کہ مطلب اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے نامزد کردہ کوئی ہوگا اور جس کو ہمیں ماننا ہے تو پھر وہ اس کے لیے جسے کہتے ہیں نا کہ اپنے اس زمانے کے لوگوں سے منوا کے جانا تھا. مطلب یہ ہے کہ اس زمانے کے لوگوں سے یہ بات منوا کے جانا تھا کہ بھائی ایک اللہ تعالیٰ کا نامزد کردہ ایک بندہ ہے، تمہیں اس کی پیروی کرنی ہے اور سب کو کرنی ہے اور کروا کے جانا تھا. مطلب پھر یہ تھا، کیونکہ اسی طرح ہونا چاہیے، ورنہ تو آخری نبی ہے نا بھائی، وہ چلا جائے گا تو پھر کون کیا دیکھے گا اگر آپ بات ہی کلیئر نہیں ہوئی، لوگوں کو سمجھ ہی نہیں آئی تو، اور آخری رسول بھی چلا گیا، اب کیا کریں گے؟ مطلب بعد میں نبی پرانے زمانے میں تو نبی آتے رہے، چلو ٹھیک ہے بتا دیں گے آ کے، اب تو نبی نہیں آنا نا. تو اب اگر آخری رسول کے بعد بھی اللہ تعالیٰ کو کسی کو نافذ کرنا ہے تو آخری رسول کی کیا ضرورت ہے؟ پھر دوسرا پوائنٹ ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے بھائی نبوت کیوں ختم کر دی؟ بنی اسرائیل میں بھی تو نبی ہو ہی رہتے، ہوتے رہتے آخر میں. اگر اللہ تعالیٰ کو نامزد کرنا تھا کسی کو تو بعد میں بھی آتے رہتے. اور پھر شریعت کا بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، موسیٰ علیہ السلام کی شریعت ہمیشہ سے وہی رہی ہے، باقی جو نبی آئے ہیں اسی شریعت کی اقتدا کرتے رہے، وہ کوئی نئی شریعت لے کے نہیں آئے بعد میں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت تھی، بعد میں نبی آتے رہتے، تو نبی اچھا ختم کرنے کی دیکھیں بھی کوئی ریزن نہیں اس میں بنتا. اچھا دیکھیں مجھے یہ بات بتائیں اس میں دیکھیں یہ تو جب اللہ تعالیٰ نے جیسے مطلب اللہ تعالیٰ جب کوئی حکم اتار دیتے ہیں نا تو اس کے سامنے پھر یہ نہیں ہوتا کہ اب جیسے 5 نمازیں ہیں، مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ 5 کیوں ہے. مطلب ایک ہو سکتی تھی بھائی آپ نے دن میں پڑھنی ہے، آپ نے عبادت کرنی ہے، دیٹس آل. مطلب ایک نماز پڑھے آپ 5 کیوں اتار دی نا. صحیح ہے. اچھا پھر یہ ہے کہ جو آپ کا ہے نا کہ آپ جو کہہ رہے ہیں کہ رسول کا دیکھیں اللہ تعالیٰ اپنی بات منواتے ہیں اور وہی جو ہے نا اس کو ہی وہ کرتے ہیں کہ اب دیکھیں ہمارے سامنے اس کی ہر چیز کی ایک ایگزامپل ہے. آپ جب بھی کسی چیز کو ڈسکس کریں گے نا اس کی ایک ایگزامپل پہلے سے موجود آپ کو ملے گی. اب مثلا جو شیطان کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو مکالمہ ہوا اور جو ہوا اس میں اس نے ایک اپنی لاجک دی. اس نے بولا کہ بھائی میں کیوں سجدہ کروں، میں صرف تجھے کروں گا، مطلب جو ہے نا میں اس کو نہیں کروں گا تجھے کروں گا. اس نے دی اپنی، لیکن اللہ تعالیٰ کا حکم اس کو تھا کہ بھائی اس کو کرو. ٹھیک ہے سجدہ وہاں پہ نہیں کیا. اب وہ کتنا بڑا یعنی کہ فرشتوں کا استاد رہا وہاں پہ، فرشتوں کے اندر رہا. پھر ہمیں وہاں پہ یہ بھی نظر آتا ہے کہ فرشتوں نے بھی ایون اللہ تعالیٰ سے اس ٹائم پہ دیکھ کے یہ گزارش کی کہ یہ جو ہے نا انسان تو بہت زیادہ فساد مچائے گا دنیا کے اندر نا. ٹھیک ہے نا. تو اس کے خلاف بیسیکلی بولے وہاں پہ، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ بتایا کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، اور وہ کیا.
हुँ। تو اس کی تو مثال ہمارے سامنے موجود ہے کہ اتنا بڑا شیطان خود ایک اتنا بڑا عالم ہے، ان کا استاد رہا اور وہ اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرنے کے مطلب اس کو کوئی مسئلہ نہیں تھا، اس کو تھا کہ میں اس کو نہیں کروں گا اور اس نے بات بھی کوئی غلط نہیں کی۔ اور آپ یہ بھی دیکھیں کہ انسان خود بھی انسان کے اپنے شریر کے اندر بھی وہ 5 چیزوں سے مل کے بنا ہے، جس میں آگ بھی ہے، ٹھیک ہے؟ اس سے بھی مل کے بنا ہے وہ۔ تو بات یہ ہے کہ یہ جو چیز ہے کہ اگر آپ اس کو نہ وہ کریں مطلب آپ یہاں پہ بول رہے ہیں، لیکن جو جیسے اس میں جو ان کے اس میں ملتی ہیں، وہ تو جیسے سب سے بڑی جو غدیر خم کی وہ ہے، اس وہ 200 کے قریب یا 200 کوئی سے زیادہ تو متواتر حدیث ہے نا اس کے اندر۔ اب اس کے معنی ظاہر سی بات ہے کہ معنی کے اوپر وہ ہوا ہے کہ بھائی معنی اس کے یہ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو چیز یہ ہے کہ جب آپ ان چیزوں کو دیکھیں گے تو تھوڑا سا آپ اس چیز کو بھی تو یہ دیکھیں کہ اگر فرض کریں کہ اس کے بعد یہ وہاں پہ اگر ان کو ہٹا دیا جائے، جیسے حضرت علی کو ہٹا دیا جائے، تو اس کے بعد جو چیزیں ڈسکس ہوئی ہیں، جو سوال و جواب ہوئے ہیں، جو چیزیں ہوئی ہیں، وہ پھر کون کرتا، کیسے کرتا اس کو نا؟ تو مجھے تو یہ اس میں ایک بہت ہی لاجیکل ایک وہ لگتا ہے کہ آپ کا اگر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جب گئے ہیں تو اس ٹائم پہ جو مسلمانوں کی ٹوٹل تعداد تھی وہ کوئی 10,000 کے قریب تھی، اور اسی کے فوراً بعد جو ہے جب یہ لوگ نکلے ہیں شام وغیرہ اور یہ جگہیں فتح ہوئی ہیں تو وہاں پہ تقریباً 1,00,000 مسلمان ایک ہی کچھ ہی عرصے کے اندر جناب وہ پہنچ گئے۔ اب اتنی جلدی ان کا مسلمانوں کا بڑھ جانا، اگر ان کے اندر کوئی ایسا شخص موجود نہیں ہوگا جو امام ہوگا یا جس کو جو ہے وہ چیزوں کا معلوم ہوگا، تو وہ کیسے ان کو وہ گائیڈ کرے گا، مطلب کیسے ان کو گائیڈنس ملے گی؟ اچھا اب جہاں تک آپ یہ بولتے ہیں، میری جو اپنی جو مجھے نظر آتا ہے کہ آپ دیکھیں اس کا اینڈ تو کرنا تھا، مطلب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت بہت بڑی ہے، تو ان کی تعظیم کے اندر یعنی کہ رسالت کو ختم کر دیا گیا وہاں پہ۔ اس کے بعد جو ہے نا آپ یہ جیسے کہہ رہے ہیں تو وہ تو پھر آتے رہتے ہیں نا، وہ تو پھر اس میں ہوتے رہے کوئی بھی، تو پھر بڑا کون ہے؟ یعنی کہ یہاں پہ کیا کیا کہ ان کی شخصیت کو لا کے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہے وہ اللہ تعالیٰ کے محبوب ترین مطلب اور سردار ہیں نبیوں کے، وہاں پہ ختم کر دیا اس کو۔ لیکن ایک اگر آپ ماضی کو بھی دیکھیں تو آپ کو یہ کبھی نظر نہیں آئے گا کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو چھوڑ دیا آن دیئر ول کہ آپ جو کرنا ہے کرو نا، یہ مجھے یہ لگتا ہے۔ نہیں تو چھوڑا ہوا تو ہے مطلب کون سے کتنے لوگ کر رہے ہیں، ہر کوئی اپنی مرضی سے ہی کر رہا ہے، ہمیشہ سے ایسے ہی ہوا ہے۔ مطلب اللہ تعالیٰ نے تو لوگوں کو چھوڑا ہوا ہی ہے، مطلب جو نبی بھی آتے ہیں وہ ہر جگہ تو نہیں آتے کبھی بھی، مطلب پہلے بھی جو نبی آتے رہے پوری دنیا میں تو نہیں آتے رہے نا، مطلب اللہ تعالیٰ نے کہیں کہیں نبی بھیجتے تھے۔ تو یہ جو پوری لاجک ہے کہ انسانوں کو ہر وقت ایک لازم ایک نبی کے جیسا کوئی ہونا چاہیے، یہ تو اللہ تعالیٰ کی کبھی بھی نہیں رہی، یہ تو نبیوں کے زمانے میں بھی کبھی نہیں رہی کہ ہمیشہ ہر زمانے میں ہر جگہ کوئی نہ کوئی مطلب ہدایت دینے والا رہے، ایسا آتے رہے جاتے رہے۔ خود ہمیں پتہ ہے بنی اسماعیل میں حضرت ابراہیم کے بعد سے کتنے ہزار سال گزرے، کوئی بھی نہیں تھا وہاں پہ، کیا کر رہے تھے وہ لوگ؟ نہیں تھا نا، مطلب اللہ تعالیٰ کی اسکیم میں یہ ہے ہی نہیں کہ ہر وقت ہمیشہ کوئی ہونا چاہیے، ورنہ اسماعیل علیہ السلام کے بعد سے قوم مشرک ہو گئی ساری، اللہ تعالیٰ نے کسی کو بھیجا ہی نہیں، بنا دیتے اس وقت مشرک نہیں ہوتی وہ قوم، ایک ہونا چاہیے تھا وہاں پہ۔ تو مطلب پوائنٹ یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی اسکیم ہے نہیں نا، یہ ہم سوچ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو یہ ہونا چاہیے کہ کوئی گارڈ کرنے والا ہونا چاہیے، ہر وقت ہونا چاہیے، ہر وقت نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ پہلے بھی رسول بھیجتے رہے، کہیں کہیں بھیجتے رہے، ہر جگہ نہیں بھیجتے تھے۔ اور جب بنی اسرائیل کو جب انہوں نے نبوت دی ہے اللہ تعالیٰ نے، مطلب بنی اسرائیل کو مطلب موسیٰ علیہ السلام کو ایک قوم بنایا، تو اس کے بعد سے تو ہمیں پتہ ہے کہ اور جگہوں پہ تو ہمیں پچھلے 3,000 سال سے تو ہمیں پتہ ہے اور جگہوں پہ کوئی رسول نبی نہیں آیا، مطلب انڈیا میں کہاں آیا اور امریکہ میں کہاں آیا ہمیں پتہ ہی نہیں آیا۔ تو یہ ایسا نہیں ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ کی اسکیم تو ہم سمجھے نہیں نا، ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہونا چاہیے، ہماری وہ ہے کہ ہونا چاہیے، ایسا ہے ہی نہیں اللہ تعالیٰ کی اسکیم کہ ہر وقت ہمیشہ ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہدایت دیتے ہیں اور پھر چھوڑ دیتے ہیں۔ قرآن مجید آخری نبی کے ساتھ مسئلہ یہ ہوا ہے کہ آخری رسول بنا کر بھیجا ہے اور آخری رسول کے ساتھ قرآن مجید دے دیا ہے اور اس کو کہہ دیا کہ یہ ہمیشہ محفوظ رہے گا، بس اب محفوظ رہے گا۔ اور اس کے بعد کیا ہوا، اس کے بعد دنیا بھی ایک گلوبل ولیج بن گئی، تو بات بھی ہر جگہ پہنچ جائے گی۔ اب انسانوں کو کرنا سب خود ہی ہے، یہ دنیا امتحان کے لیے بنائی گئی ہے، امتحان میں انسانوں کو خود ہی سب کچھ کرنا ہے، وہ ہر وقت کوئی سر پہ نہیں کھڑا رہے گا آپ کو کب کروانے کے لیے کوئی کام۔ یہ اللہ تعالیٰ ہدایت بھیجتے ہیں اور پھر چھوڑ دیتے ہیں کہ کرو اس پر عمل، پھر بھیجتے ہیں پھر چھوڑ دیتے ہیں۔ جب قرآن مجید آ گیا، ہدایت ختم ہو گئی، بتا دیا کہ دین مکمل ہو گیا، اب دین کی کوئی چیز نہیں رہ گئی باقی، اس کے بعد انسانوں کو خود ہی کرنا ہے سارے کام۔ اللہ تعالیٰ کی پوری اسکیم ہمیشہ سے یہی رہی ہے۔ تو یہ تو ہم، اور پھر اس کے بعد بھی اگر آپ 10-12 کو بھی مان لیں تو بھائی بیچ کے اتنے عرصے تو کوئی امام نہیں تھا، کیا کر رہے تھے لوگ، اور 12 کے بعد کیا کریں گے؟ تو مطلب کوئی لاجک نہیں بن رہی نا اس حساب سے کہ مطلب پھر 12 ہی کیوں، پھر تو چلتے رہے نا قیامت تک، پھر 12 کی پھر تو وہ اسماعیلی کا زیادہ مناسب ہے، وہ تو کہتے ہیں چلے جا رہی ہے،
یہ بوری ہے، وہ کہتے ہیں بس ہمیشہ ہی رہے گا، وہ زیادہ پھر لاجیکل بنتی ہے نا، پھر 12 کی تو کوئی لاجک نہیں بنتی اگر اس حساب سے دیکھیں گے تو۔ لیکن یہ کہ ہمارے یہاں یہ بنتا ہے کہ قرآن مجید کی پھر کوئی ویلیو ہے، آخری نبی آخری رسول آیا ہے اور اس کے ساتھ ایک کتاب اتاری ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا یہ کتاب اتاری اس لیے کہ اس کے ذریعے سے فیصلہ ہوگا، کوئی بھی کسی کے اختلاف ہوگا تو یہ قرآن نہیں مجید سے تو فیصلہ ہوگا، تو نہیں اب تو اس کے بعد دیکھیں، تو پھر فائدہ نہیں ہے نا پھر۔ اس میں سوال یہ بنتا ہے نا پھر کہ اگر قرآن شریف کو دیکھیں، قرآن شریف ایک کتاب ہے، صحیح ہے؟ ابھی کے زمانے میں بھی یہ ہوتا ہے کہ آپ کو جب بھی کہیں پہ کوئی ورڈکٹ لینا ہوتا ہے نا، تو آپ اس کی جو اتھارٹی ہوتے ہیں نا اس کے پاس بھیجتے ہیں۔ آپ کو کوئی مسئلہ ہوا، مطلب کوئی ہے، کسی نے ڈی این اے کی لیب ہے، وہاں پہ بھیجا جاتا ہے اس کو کہ بھائی آپ بتائیں اس کے بارے میں کہ کیا ہے، اس کا اوریجن کیا ہے، اس طریقے سے تو اتھارٹی کے پاس بھیجا جاتا ہے۔ قرآن شریف ایک کتاب ہے، قرآن شریف کی لوگوں کے اندر فیصلہ خود نہیں سنا سکتا، وہ لوگوں کی انڈرسٹینڈنگ پہ ہی ہے۔ اب ہر کسی نے اپنا جو ہے نا کوئی ایک وہ بنایا ہوا ہے، تفسیریں آپ دیکھیں کتنی کتنی ساری آئی ہیں۔ اچھا، یہی تفسیر اگر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آتی، ہوں، ایک تفسیر لکھ دی جاتی کہ بھائی یہ ہے اس کا مطلب جو ہے نا، تو اس کے اوپر کوئی وہ مسئلہ نہیں ہونا تھا، ٹھیک ہے؟ اس پہ بھی ہونا تھا، اس کے سمجھ دیکھیں فہم میں اگر تو اختلاف ہر انسان میں ہوگا نا، مطلب بھائی انسان تو رہے گا، انسان تو ختم نہیں ہو جائے گا، وہ تفسیر بھی آ جاتی، اس تفسیر میں اختلافات ہو جاتے کہ اس کا یہ اگر مطلب ہے، وہ اگر کہتا ہے اس کا یہ نہیں مطلب ہے، اس کا یہ مطلب ہے۔ آج وہ اس کا روایات آ گئیں، نہیں ہمارے پاس احادیث آ گئیں، وہ سب مطمئن ہو گئے، اکٹھے ہو گئے، سارے نہیں ہوئے، اس میں اختلاف ہے، کوئی کہتا ہے اس کا یہ مطلب ہے، کوئی کہتا ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے، تو یہ حل نہیں ہے نا، مطلب میں یہ نہیں کہنا نہیں چاہ رہا ہوں کہ یہ تو دیکھو ہماری سوچ ہے کہ یہ حل ہے، یہ حل ہے ہی نہیں، اللہ تعالیٰ نے یہ حل بنایا ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو چھوڑا ہے آزمائش کے لیے، اس کو علم دیا ہے، اب وہ اس پہ علم کو کیسے سمجھتا ہے، اس پر کیسے عمل کرتا ہے، اس کے لیے اس کو آزادی ہے، تبھی اس کو جج کیا جائے گا۔ اگر سر پہ ایک بٹھا دیں گے تو پھر اس کے لیے تو آزادی نہیں بچی نا، پھر اس کو سمجھنا بھی خود ہی ہے اور اس پر عمل بھی خود ہی کرنا ہے، اور انسانوں کو یہ کہہ دیا ہے کہ بھئی یہ قرآن ہے، جاؤ سمجھو، جا کے سمجھو اخلاص کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کے مطلب دعا کرو، اللہ تعالیٰ اخلاص کے ساتھ سمجھو اور اس پر عمل کرو، سارے قیامت تک کے لیے سر پہ کوئی داروغہ بنا کے نہیں بٹھانا، یہ مقصد ہی نہیں ہے اللہ تعالیٰ کا۔ نہیں تو دیکھیں، میں وہی کہہ رہا ہوں نا کہ حضور، اب بات یہ ہے کہ اگر صرف قرآن ہی یہ کر سکتا ہے تو پھر ایک نبی کو بھیجنے کی کیا ضرورت تھی اس کے لیے؟ ٹھیک ہے نا؟ ابھی جو مسئلہ ہوا ہے وہ یہ ہوا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھی مطلب جو شروع میں ابو جہل یا یہ بولتے تھے کہ بھائی اسی کو بنا کے بھیجنا تھا، ایک یتیم کو نبی بنانا تھا، کسی امیر کو، یا ہم میں سے نہیں بن سکتا تھا کوئی۔ تو بات یہ ہے کہ اگر صرف قرآن شریف کو اتار دیا جاتا، جو وہ عربس تھے کہ بھائی سمجھ لو، اب جو تم نے سمجھنا ہے، جو کچھ تم جو ہے نا صحیح رہو، تو اس پہ کوئی مسئلہ مطلب اگر حضرت جبرائیل لے کے آ جاتے کہ بھائی یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے آپ لوگوں کے لیے، اور اب آپ اس کو جو ہے نا، آپ نے جو بھی گناہگار ہوگا اس کو کیا جائے گا، تو اس میں بھیجنے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ نہیں اب نہیں، بات یہ ہے کہ اگر یہ اللہ تو تعالیٰ بات نے نہیں، کسی یہ تو اگزامپل ٹھیک نہیں ہے نا بھائی، جبرائیل علیہ السلام لے کے نہیں آ سکتے تھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی کہہ دیا ہے کہ ہم انسانوں کو ہی بھیجتے ہیں پیغام بھیجنے کے لیے، تو جبریل کو نہیں آنا تھا، کسی انسان کو ہی آنا تھا، تو وہ انسان کوئی بھی ہو سکتا ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ میں وسلم کو اسی لیے بھیجا کہ کتاب آسمان سے نازل ہو کر کہیں رکھی رکھائی تو نہیں مل سکتی تھی، یہ تو کوئی مطلب یہ تو کوئی لاجیکل بات ہی نہیں ہوئی نا کہ کہیں سے آسمان سے کہیں کتاب رکھی ہوئی ہے، بھائی رکھی ہے تو کیا کریں اس کا؟ بھائی کوئی آدمی آئے گا اللہ کا پیغام لے کے، اس کی حیثیت منوائے گا، بتائے گا کہ بھائی میں رسول ہوں، میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا ہوں اور یہ تمہیں دینے آیا ہوں، اور تمہیں دے کے جا رہا ہوں، تمہیں بتا رہا ہوں کہ اس کی کیا حیثیت ہے، تبھی ہوگا، ورنہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ اور فرشتہ نہیں آ سکتا، یہ تو اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید میں کہہ دیا، ہم نے کبھی بھی فرشتے نہیں بھیجے، ہم نے انسانوں کے لیے انسان ہی بھیجتے ہیں، اور صاف صاف کہہ دیا کہ اگر زمین میں فرشتے چل پھر رہے ہو تو ہم فرشتے بھیجتے ہیں اس کے لیے، انسان ہے تو انسان بھیج رہے ہیں ہم، کیونکہ انسانوں کو انسان بتائے گا کہ کیا کرنا ہے۔ تو پھر اس میں بک کی کیسے، میں وہی پوچھ رہا ہوں نا آپ سے، اگر ایک انسان کی ہی ضرورت ہے تو پھر بک کا کیسے وہ بن جاتا ہے کہ اب جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے چھوڑ دیا کہ اب آپ جو ہے وہ بک سے بس انسان دیکھیں نا، ہاں تو ہر کسی کی جو آپ جیسے کہہ رہے ہیں اصل میں فہم کا مسئلہ ہے نا۔ اب ایک بندہ ہے بالکل اس سے یہی آپ ابھی دیکھ لیں، ہر کوئی اب اس سے اپنا نکال کے جو ہے وہ فائدہ اٹھاتا ہے کہ بھائی یہ ہے اس کا ہوں مطلب یہ ہے۔ وہ ہم نے دیکھا ہے کہ وہاں پہ بھی جو ہے نا، ابھی آپ نے دیکھا ہماری اپنی پارلیمنٹ میں عاصم منیر نے جو ہے اس کی کئی مرتبہ تلاوت کر کے کہ بھائی یہ اس کا یہ ہے، ہم ہی تو لوگ ہیں اس کے، تو ہر کوئی اپنا وہ نکال رہا ہے نا۔ اگر ایک ایسا تو نہیں ہوا، اور وہ تو دوسری امام بات، کے بعد بھی نکال رہا ہے، بھائی اماموں میں کوئی اتفاق ہو گیا سب کا، اماموں میں اختلاف رہا ہے کہ یہ اماموں امام میں ہے کہ نہیں ہے، ان کی تو اس کا تو ایک ریزن ہے نا کہ کیوں نہیں ہوا، تو بھائی اس کی ایک ریزن تو ریزن ہے، ہے، دیکھیں ہر طرح کے ریزن نکل اگر آئیں گے نا، میں تو یہی دیکھیں کہہ رہا ہوں، آپ کہیں گے یہ امام ہمارا ہے، وہ کہیں گے ہمارا یہ امام نہیں ہے، ہمارا امام یہ ہے، اب کیا کریں گے آپ؟ اللہ تعالیٰ نے تو کس کو بنایا میں ہے؟ تو مسئلہ وہی رہ جائے گا بھائی، قرآن مجید میں بھی سمجھنا ہے، اس انسان کو بھی آپ کو ماننا ہے کہ یہ انسان امام ہے کہ نہیں ہے، بات تو وہی آ گئی نا ساری، بیک ٹو زیرو آ گئے ہم، تو تو مسئلہ وہی ہے، تو ہم یہ تو فیصلہ یہی کیسے تو کریں گے کہ اس میں امام ہمیں دیا کون سا والا ہے اللہ تعالیٰ نے؟ تو یہ والے دیکھیں کو نا، امام بنایا تھا کہ یہ والے کو بنایا تھا؟
تو بات تو وہیں آ جاتی ہے نا بھائی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی چیز آ رہی ہے تو رسول آ گیا، رسول نے قرآن دے دیا، اس معاملے میں کوئی اختلاف نہیں ہے تمام مسلمانوں میں، ہے کہ نہیں ہے؟ اس میں بھی کوئی اختلاف اختلاف، ہے نا، اس کے قرآن اندر میں بھی تو کوئی اختلاف ہے. اختلاف نہیں ہے اور رسول میں دیکھیں کوئی میری اختلاف بات نہیں ہے سنو، میری کہ بات سنیں، قرآن میں جو آپ آ کو. گیا وہ قرآن ہے، جو رسول آ گیا وہ ہے، اس میں تمام مسلمانوں میں کوئی اختلاف نہیں ہے، اس میں میں یہ کوئی اختلاف ہو دیکھیں، تو بتائیں ہاں اختلاف ہے، بالکل ہے. اختلاف یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ کہ جیسے آپ نے بتایا کہ ہم نے قرآن کو جو ہے نا وہ ذکر بنا کے، مطلب ہم نے ذکر کو اتارا اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے. یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی استعمال ہوا. اب اس کو مطلب بھی لوگ وہاں پہ کرتے ہیں کہ بھائی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آیا کہ ہم نے ان کو ذکر بنا کے اتارا. ٹھیک ہے نا؟ یہ بھی ہے اس کے اندر، صحیح ہے. اچھا اب تیسری چیز یہ ہے کہ جب آپ اس کو دیکھتے ہیں کہ آ، یعنی کہ کتنی ساری ہم لوگ بخاری اور مسلم کو مطلب مانتے ہیں کہ، اور خاص طور پہ مطلب اس کو صحیح مسلم اس لیے کہتے ہیں کہ صحیح ہے، صحیح بخاری اس لیے کہتے ہیں کہ صحیح. اسی کے اندر احادیث یہ موجود ہیں کہ بھائی قرآن شریف جو ہے نا وہ جب جو ہے وہ انہوں نے مطلب کیا ہے، ایک اس میں کیا ہے، تو اسی کے اندر جو ہے وہ کافی زیادہ اختلافات، مطلب کچھ کو ریجیکٹ کیا گیا کہ یہ نہیں ہے. ایسی بھی حدیث ملتی ہیں کہ اگر مجھے جو ہے وہ اور ملتی صورتیں تو میں اس کو اور مطلب اس کے لیے اور بنا دیتا. مطلب یہ ساری اس کے اندر ملتی ہیں نا، تو یہاں پہ بھی یہ اختلاف یہ موجود ہے. یہ تو اختلاف، وہ اختلاف موجود ہے، لیکن جو قرآن مجید آج ہمارے پاس موجود ہے اس میں کسی کو کوئی اختلاف ہے کہ یہ قرآن مجید وہ نہیں ہے جو علیہ وسلم نے دیا تھا؟ نہیں اس میں نہیں ہے، اس میں نہیں ہے. تو نہیں ہے نا، میں یہ تو کہنا چاہ رہا ہوں قرآن مجید میں کوئی اختلاف نہیں ہے. جو قرآن مجید ہمارے پاس موجود ہے وہ شیعہ ہو، سنی ہو، کوئی ہو، سب مانتے ہیں کہ قرآن مجید یہی ہے، بالکل. شروع سے لے کے آخر تک، لیکن لیکن شروع سے اس لے کی کے آخر آیات تک یہی ہے. لیکن اس آیات کی بھی یہی آیات ہے کا ساری، ترجمہ. آیات نہیں بھی نہیں نہیں، ساری لیکن عربی میں آیات ساری کا یہی آیات ہیں. ترجمہ ڈفرینٹ کرتے ہیں. ترجمہ تو اب ڈفرینٹ ہو جائے گا نا، ترجمہ تو ڈفرینٹ کریں گے، ظاہر سی بات ہے سمجھیں گے بھی ہاں. ڈفرینٹ، لیکن قرآن مجید کو تو پتہ ہے نا یہ قرآن ہے، عربی میں آیا ہے، ٹھیک ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول تھے، یہ بات میں ہو گیا. اس کے بعد سے کسی بھی چیز میں اتفاق نہیں ہے مطلب اس کے علاوہ کسی چیز میں اتفاق ہو تو بتا دیں آپ مجھے. ٹھیک ہے، کیسے ہوتا ہے اور آخر تو میں اسی لیے کیسے ایک ہوتا ہے، ساتھ اسی لیے لوگ کیونکہ کیسے اللہ ہوں تعالیٰ گے؟ نے چھوڑا اس لیے ہے کہ اختلاف ہوگا، لازمی ہوگا. میں وہی کہہ رہا ہوں، امام بننے کے بعد بھی اختلاف ہوتا ہے، وہ اختلاف کہیں نہیں جاتا، تو اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. جو ضرورت آپ بتانا چاہ رہے ہیں کہ یہ ضرورت لازم ہو جاتی ہے کہ کوئی امام ہو، وہ ضرورت ہے ہی نہیں، وہ اس کے باوجود بھی رہتی ہے. باقی وہ امام کے باوجود بھی اختلاف رہتا ہے، وہ امام آ بھی جائے گا تو اس میں اختلاف ہو جائے گا کہ یہ امام ہے کہ نہیں ہے. تو وہ مسئلے پھر بھی رہیں گے، وہ جب تک انسان ہیں چلتے رہیں گے. اسی لیے جس اچھا چیز کو دیکھیں اللہ یہ تعالیٰ کو حفاظت کرنی تھی اللہ تعالیٰ نے کر دی، رسول کو اور قرآن مجید کی حفاظت کرنی تھی، وہ ہو گئی، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہوا. اب 1400 سال تک ہم لڑ رہے ہیں، مر رہے ہیں، قرآن مجید میں کوئی اختلاف نہیں ہے. جو سب کو پتہ ہے یہ قرآن مجید ہے، اور ہر کوئی اسی قرآن مجید کے پاس ہی جاتا ہے اپنی بات ثابت کرنے کے لیے. اب ہم جو بات کر رہے ہیں نا کہ بھئی امامت ہے کہ نہیں ہے، کہاں کوئی جاتے ہیں؟ ثابت نہیں کر پاتا، کوئی ثابت نہیں کر لیکن پاتا. جاتا کہاں ہے؟ سب کو ضرورت محسوس ہوتی ہے کہ قرآن سے ہی ثابت کرنا ہے ہمیں. تو کیوں؟ اس کے علاوہ کر نہیں سکتے نا، اس کے علاوہ نہیں کر ایگزیکٹلی. سکتے. تو اس کا مطلب ہے کہ معیار قرآن ہی ہے نا. مطلب میں یہی بتانا چاہ رہا ہوں، معیار وہ امام بھی ثابت کرنے جاتے ہیں تو قرآن سے ثابت کرنے جاتے ہیں. وہ یہی بتانے چاہتے ہیں کہ دیکھو قرآن مجید میں یہاں لکھا تھا کہ یہ امام، اس کی وجہ، اس کا مطلب ہے یہ کہ یہ امام ہے. کیوں جاتے ہیں قرآن کے پاس؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید ہی کو یہ حیثیت دی ہے کہ یہی فیصلہ کرے گا بس، ورنہ تو فیصلہ ہو نہیں سکتا نا. مطلب یا تو رسول آئے اور اس کے پاس جسے کہتے ہیں نا کہ رسول ہی ہو اور قرآن دے کے چلا گیا، اب اس کے بعد تو پھر اختلاف ہوتا رہے گا. وہ تو ابھی بھی ہو رہا ہے، اس کے باوجود بھی ہو رہا ہے. تو اس لیے وہ لاجک مجھے لگتا ہے فٹ نہیں بیٹھتی کہ کیونکہ اس کے بعد تو پھر اگر نبی بھیجتے رہتے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. موسیٰ علیہ السلام کی حیثیت اپنی جگہ باقی ہے، وہ باقی جو نبی آئے ہیں وہ ان کی وہ حیثیت نہیں ہے موسیٰ علیہ السلام والی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی اگر چھوٹے چھوٹے نبی آتے رہتے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت کو کوئی فرق نہیں پڑنا تھا، ان کی اپنی حیثیت باقی رہتی. تو وہ نہیں اگر اللہ لیکن تعالیٰ کی وہ اسکیم ہوتی تو وہ ہوتی، ان کی اسکیم نہیں تھی، بتا دیا اچھا انہوں نے دیکھیں، صاف صاف. اس کو میں جس طریقے سے دیکھتا ہوں یہ ہے، دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کسی اپنے جو بھی، دیکھیں آج جو بندہ جتنا نیک ہوگا نا اس کا اللہ تعالیٰ نا امتحان بھی اسی طریقے سے لیں گے. امتحان ضرور لیتے ہیں اللہ تعالیٰ نے، یہ نہیں چھوڑا ہوا. صحیح ہے نا؟ آپ یہ دیکھ لیں کہ جو اللہ تعالیٰ کا شروع سے بھی بہت رہا نا، اس کا بھی امتحان ہوا. صحیح ہے؟ اب آپ اس میں جتنے اولو العزم پیغمبر ان کو آپ دیکھ لیں، اللہ تعالیٰ نے ان کا امتحان لیا. تو یہاں پہ یہی سوال تو ہوتا ہے کہ ان کا امتحان پھر کیا ہوا؟ دیکھیں نا، کن کا؟ آپ اگر اس کو کہتے ہیں یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو یہ جو چیز لگتی ہے نا، وہ یہی تو تھا، امتحان ہی تو تھا اس کا کہ بھائی اب امت میں. اور دیکھیں آپ یہ بات بول رہے ہیں کہ ابھی ہم بول رہے ہیں کہ قرآن ہمارے سامنے ایک کتاب کی شکل کے اندر موجود ہے، لیکن جو ہمارے سامنے جو احادیث ہے اس کے مطابق تو یہ ہے کہ قرآن کسی مطلب جو ہے نا وہ سیگریگیٹڈ، کسی کے پاس کچھ تھا، کسی کے پاس کچھ تھا، اور وہ جمع کیا گیا.
تو وہ جو میں یہی زمانہ بتا تھا، رہا ہوں، تو یہ تو وہ جو زمانہ تھا، یہ جو ہے نا، یہ سیکوینس غلط ہو گیا نا. حدیث جو ہے یا روایات جو ہیں وہ قرآن مجید سے کمزور ہیں. قرآن بالکل مجید قطعی ہے. تو حدیث کے بیس پہ آپ یہ کہیں گے قرآن مجید ایسے ہے نہیں ہے، یہ تو سارے علماء مانتے ہیں کہ ان حدیثوں کو اٹھا کے پھینک دو اگر وہ کہہ رہی ہیں کہ قرآن مجید یہ صحیح نہیں ہے. کیونکہ قرآن مجید قطعی ہے. وہ تو ہم سب دیکھیں نا، کوئی ایک چیز، ایک ایسی چیز جو کہ پڑھی گئی ہو، لکھی بھی نہیں گئی اپنے زمانے میں پوری طرح پڑھی گئی ہو، اس چیز میں اتنی بڑی موٹی کتاب ہے، 1400 سال گزر گئے، مسلمان ہر بات پہ لڑے ہیں، لیکن اس بات پہ ایک سے دوسرا شخص الگ نہیں ہے. اس کی وجہ ہے، اس کی وجہ یہ کہ یہی قطعی ہے. حدیث جو ہے اس کو آپ اٹھا کے پھینک دیں اگر وہ کہتی ہے کہ قرآن ٹھیک نہیں ہے تو. اور یہ سارے علماء مانتے ہیں. یہ کوئی بہت سے بڑا محدث بھی ہوگا یا بہت سے بڑا اہل حدیث بھی ہوگا، وہ یہ مانتا ہے کہ قرآن مجید کے خلاف اگر کوئی حدیث ہے تو مانی نہیں جائے گی، کیونکہ وہ غلط ہے، وہ انہیرنٹلی کمزور ہے اپنی اس میں. قرآن مجید انہیرنٹلی مضبوط ہے اپنی ثبوت میں، اپنی اوتھینٹسٹی میں، اپنی نریشن سے مطلب اپنی پوری کنٹینیوسلی یہاں تک اس کو جو ہسٹوریکلی جو اس کی کیا کہتے ہیں ٹرانسمیشن ہے، اس میں حدیث مضبوط نہیں ہے. حدیث میں کمزوری ہے، وہ ضنی ہے. یہ ہمارے یہاں یہ پائی جاتی ہے. تو حدیث کے بنیاد پر ہم قرآن کو جج کر ہی نہیں سکتے. یہ تو بالکل الٹ ہو نہیں جاتی ہے بات. دیکھیں میری بات سنیں، اس کی کوئی دلیل بھی تو ہونی چاہیے. دیکھیں نا، آپ یہ بات بول رہے ہیں قرآن شریف کے اندر آپ کو میرے خیال میں 5ویں پارے کے اندر ہی جو ہے نا یہ مل جاتا ہے کہ آج ہم نے جو ہے نا وہ دین کو مکمل کر دیا، جبکہ وہ سب سے آخر میں ہونی چاہیے تھی. صحیح ہے نا؟ اس کی ہوں. کوئی دلیل تو ہونی چاہیے نا. دیکھیں ایک بات یہ ہے کہ جو 23 سال کے اندر قرآن شریف اترا ہے، 23 سال لگے اس کو اترنے میں، اور وہ کبھی کبھی مطلب پوری ہوں. پوری سورت آیت یوں اترا ہے. ٹھیک ہے، اب ظاہر سی بات ہے کہ سوال تو اس کے اوپر بنتا ہے کہ بھائی کس طریقے سے ہو رہا تھا، کمپائل ہو رہا تھا کسی جگہ پہ، کیا ہو رہا تھا، کیسے کر رہے تھے. تو اگر آپ اس چیز کو وہ کر دیں گے تو پھر آپ اس کو کیسے وہ کریں گے. دیکھیں نا، چلے صحیح ہے، میں یہی مسلمان تو ہوں میں اور کہہ رہا دوسری ہوں، بات. یہی تو میں کہہ رہا ہوں. اس کی سب سے بڑا ثبوت یہی ہے کہ اس میں اختلاف کوئی نہیں ہے. اس سے بڑا کوئی ثبوت اختلاف ہو کیا دیکھیں نا، سکتا اگر کوئی ہے؟ میری بات سنیں قطب بھائی، آپ اگر آپ کسی ایسی چیز کے اوپر کریں گے نا بات کہ جو بہت ہی زیادہ سینسیٹیو ہوگی، دوسرے کی ہمت ہی نہیں ہوگی بولنے کی وہاں پہ. آپ یہ بات دیکھیں نا، آپ ابھی تو یہ بات کر رہے ہیں، ہر ایک آپ کی یہ ہمت ہوئی بات ہے، ہمیشہ ہوئی ہے. یہ کب، ہیں. یہ کون سی بات ہوئی؟ یہ ہمیشہ ہر ایک کی ہمت ہوئی ہے، ہر ایک نے اختلاف کیا ہے، لڑائیاں ہوئی ہیں. مطلب یہ کیا بات ہوئی کہ سینسیٹیو بات ہوگی کہ لوگوں کی نہیں ہمت نہیں نہیں نہیں، ہوئی؟ ابھی ہر بات آپ پہ لوگوں اب کی کسی ہمت اس ہوئی پہ ہے. بات، آپ اس پہ بات کریں، اب کسی اس پہ کہ بھائی یہ تم نے بات کیسے کر دی. آئی مین دیکھیں نا، کر میرا دیں گے کہنے لوگ، کا لوگ مقصد. کرنے والے پھر بھی بہت ہوتے ہیں، یہ نہیں ہوتا. یہ تو صرف ہمارے سمجھنے کی بات ہے کہ لوگ ڈر کے کریں گے نہیں. جو کرنے والے ہوتے ہیں وہ کرتے ہیں، ہمیشہ سے چلا آ رہا ہے. بھائی یہ ہم خود حضرت علی، حضرت امام ہلکا حسین، پھلکا حضرت امامت اور فلانا، اس پہ ہم بحث نہیں کر رہے. ہمارے یہاں ہوتی نہیں رہی بحث، ہمیشہ ہوتی رہی ہے. ایک کے نزدیک بڑا سینسیٹیو ہے، دوسرے کے نزدیک نہیں ہے، لیکن کر رہے ہیں اختلاف. تو یہ نہیں ہوتا کبھی. اختلاف انسانوں میں ہمیشہ ہوا ہے، ہر چیز میں ہوا ہے. جب یہ قرآن مجید، چاہے کوئی شیعہ ہو، کوئی سنی ہو، کوئی خارجی ہو، کوئی ہو، مسلمانوں کو اتنا لمبا عرصہ گزر گیا، آج تک کسی کو یہ سمجھ نہیں آئی کہ کہیں غلطی ہوئی ہے. سب اسی کو مانتے چلے آ رہے ہیں. تو کوئی وجہ ہے نا اس کی. اس کا مطلب ہے کہ سب کو اطمینان ہے ہمیشہ سے کہ ہاں یہ بات تو صحیح ہے، قرآن تو یہی ہے. حدیث میں تو اچھا سب کو اختلاف ہوتا رہتا ہے. ہماری حدیث الگ ہے، ان کی قرآن. الگ ہے. اچھا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اچھا راویوں میں دیکھیں، ہمارے اختلاف ہو جاتے ہیں، ہم کہتے ہیں یہ حدیث صحیح ہے، وہ حدیث صحیح نہیں ہے. قرآن مجید کی آیت میں آپ بتا دیں کہ کوئی شیعہ کہتا ہو یہ آیت قرآن مجید میں جو لکھی ہوئی ہے غلط لکھی ہوئی ہے؟ نہیں، میں نہیں کہتا. نہیں اس پہ کوئی نہیں. اچھا لیکن بس پھر قرآن یہی شریف. اس کا سب سے بڑا، میں یہ کہہ رہا ہوں، یہی اس کا سب سے بڑا ثبوت ہے کہ یہ قطعی ہے. ورنہ ایک چیز جو کہ سنی گئی ہو، میں پھر بھی بات وہی کہہ رہا ہوں، ایک چیز سنی گئی ہو، سننے کے بعد آپ خود ہی بتا رہے ہیں 10,000 کے بعد لاکھ ہو گئے ایک دم سے، لاکھ کے بعد مطلب کروڑ ہو گئے، ارب ہو گئے، اور پھیلتے جا رہے ہیں. اختلاف کوئی نہیں ہو رہا قرآن مجید میں. یہ کیسا ہے؟ یہ تو معجزہ ہی ہے نا. مطلب میں یہی بتانا چاہ رہا ہوں، انسانوں میں کبھی ایسا نہیں ہوا. یہ قرآن مجید کا معجزہ ہے، اللہ تعالیٰ کی حفاظت کا معجزہ ہے، اور یہی بتاتا ہے کہ یہ قطعی ہے. قرآن شریف، اچھا قرآن شریف کو مکمل جمع کر لیا گیا. پورا وہی بات ہے نا کہ اب ہے تو جیسے ہے ویسے ہے. یہ ہر کوئی مانتا ہے کہ یہی قرآن مجید ہے، ویسے ہے، ہمیں ویسے یہی ہے، دیا گیا ہے. مکمل حضور جمع صلی کر اللہ لیا علیہ گیا. وسلم نے مکمل ہمیں یہ قرآن دیا ہے. یہ سب مانتے ہیں یہ قرآن جو ہمارے پاس ہے اور جس ترتیب سے ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اسی طرح سے دیا ہے. یہ اللہ کی کتاب ہے، رسول نے ہمیں یہ دیا ہے. یہ سب مانتے ہیں. اب وہ کیسے ہوا، کیا ہوا، اس میں کوئی بات کر رہا ہے، وہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. میں یہی کہنا چاہ رہا ہوں، ایک چیز حقیقت کے طور پہ موجود ہے، ایک چیز ریالٹی کے طور پہ موجود ہے کہ نہیں ایک لیکن شروع سے لے کے آخر تک ایک ترتیب ہے اس کی. سارے مسلمان اسی ترتیب سے اس کو قرآن مانتے ہیں.
اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ یہ ترتیب بھی اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو اسی ترتیب سے سکھا کے گئے ہیں. اور پھر وہی بات ہے کہ حدیث تو صرف اس کی تائید میں آتی ہے، تو حدیث بھی ہے اس کی تائید میں کہ ہر سال حضرت جبرائیل آتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، پورا قرآن پڑھتے تھے رمضان میں ہر سال، اور اس ترتیب سے پڑھتے تھے جس ترتیب سے اس کو ہونا چاہیے تھا، نزول کی ترتیب سے نہیں، جس ترتیب سے اللہ تعالیٰ کو رکھوانا تھا اس ترتیب سے ہر سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پڑھتے تھے. آخری سال 2 دفعہ پورا قرآن ختم ہوا ہے، اور اسی ترتیب سے ختم ہوا ہے جو یہ ترتیب ہے، اور اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابی بھی تھے زید بن ثابت. تو یہ پوری ترتیب شروع سے لے کے آخر تک حضرت جبرائیل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھا کے گئے، بتا کے گئے، اور مسلمانوں نے کبھی اس میں کوئی اختلاف نہیں کیا. وہ حدیث مل نہیں جائے اب گی آپ کو، لیکن وہ حدیث کو کوئی نہیں مانتا. وہ کہے گا نہیں قرآن یہی ہے، حدیث میں نہیں جو بھی لکھا آپ ہو. دیکھیں، آپ نے یہ جو بات کی ہے یہ بھی 1400 سال پہلے کی بات ہے نا. ابھی آپ یہ بتا رہے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 2 مرتبہ میں نے بات شروع کرنے سے جبرائیل بات یہ کہ یہ صرف تائید میں نہیں اس کے آ رہی ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہی لیکن اصل دلیل ہے. نہیں لیکن کیا یہ قرآن شریف میں تو نہیں ہے نا کہ حضرت صلی اللہ علیہ نہیں وسلم کے بعد 2 مرتبہ جبرائیل آئے؟ تو یہ بھی نہیں آپ نے کہیں سے لی ہے نا. آپ کو یہ تو بات میں مطلب نے آ شروع رہی ہے میں وہاں بتا سے. دی نا آپ کو، یہ بات میں نے شروع میں بتا دی کہ یہ صرف اس حقیقت کی تائید میں جاتی ہے، اس وجہ سے اس کو مان رہے ہیں. جو احادیث اس کے خلاف جاتی ہیں وہ کوئی مانتا بھی نہیں ہے، کیونکہ حقیقت تو موجود ہے نا ہمارے سامنے. مطلب سورج موجود ہے، اب آپ دلیل دیتے رہیں کہ سورج آیا کہاں سے نہیں ہے تو موجود نا، وہ تو پتہ ہے کہ ہے. اب آپ دلیل سے جو چاہے کہتے رہیں، کوئی آئے کہ فلانے نے کہا تھا کہ یہ سورج نہیں ہے، ہوتی رہے گی بات، کرتے رہو بات، سورج تو ہے. تو قرآن مجید تو ہے ہمارے پاس موجود، وہ شروع سے لے کے آخر تک موجود ہے. کبھی کسی مسلمان نے اس میں اختلاف نہیں کیا کہ اس کی ترتیب غلط ہے یا یہ سورج یہاں نہیں تھی یہاں تھی، اور جس نے کیا وہ روایت کی صورت میں آئے گی بات، وہ ویسے ہی رد ہو جائے گی نہیں تو کہ بھائی جو اس کو یہ احادیث آئیں صحیح بخاری یا صحیح مسلم میں اس کے متعلق وہ غلط ہیں، ان کو انہوں غلط نے بھی ہو غلط سکتی کر ہیں. دیا. یہ تو میں بتا رہا ہوں بھائی، احادیث کوئی حرف آخر نہیں ہے، قرآن مجید حرف آخر ہے. احادیث ضمنی ثبوت ہوتا ہے، یہ بات ہم علماء سارے ہمیشہ سے بتاتے ہیں، سوائے ایک چھوٹا سا ہمارا گروہ ہے مسلمانوں کا جو کہتے ہیں کہ حدیث بھی بالکل قطعی ہے، نہیں ورنہ لیکن سارے مانتے ہیں کہ حدیث کمزور ہے، قرآن مجید مضبوط ہے. حدیث میں اگر قرآن مجید کے بارے میں کوئی شبہ پیدا ہونے والی کوئی حدیث ہے تو ہم اس کو نہیں مانیں گے. یہ بات صاف ہے، واضح ہے. اچھا دیکھیں مجھے اس کو اس طریقے سے سمجھائیں کہ یہ جب بھی آپ قرآن شریف کو کھولیں اس کے اندر شروع میں آپ کو ملے گا کہ یہ انہوں نے چیک کیا ہے اور بالکل صحیح ہے، یہ ٹھیک ہے، اس میں ہوں زیر زبر کی کوئی غلطی نہیں ہے. ایسا ہوتا ہے کہ نہیں؟ ہوں تو آپ جب بھی، اور اسی طریقے سے جب بھی آپ کوئی بک کمپوز کرتے ہیں نا اس کی بھی پروف ریڈنگ ہوتی ہے، ٹھیک ہے، ہوں اس کو مانا جاتا ہے. اب یہ جو اوتھینٹسٹی کا سرٹیفکیٹ ہوتا ہے یہ دیا جاتا ہے، ہوں ٹھیک ہے. اب ہمیں یہ کہاں پہ دیکھیں نا، کوئی تو حدیث یا کوئی ایسا ملنا چاہیے تھا کہ یہ جو ہے نا یہ مطلب کسی آئے صحابی سے کہ بھائی یہ مکمل انہوں نے جو ہے نا بالکل اسی ترتیب کے ساتھ یہ کیا ہے، مطلب صحیح بخاری یا صحیح مسلم میں اس طرح کی کوئی حدیث کیوں نہیں ملتی نہ حدیث کو کیوں اوتھینٹسٹی آنا کا. چاہیے تھا؟ میں وہی تو کہہ رہا ہوں، ہم نے حدیث کو وہ حیثیت دے دی ہے جو قرآن سے اوپر چلی جاتی ہے. نہیں، حدیث میں کیوں آنا چاہیے تھا؟ قرآن مجید حدیث سے اوپر ہے. قرآن مجید اپنی اتھارٹی پہ خود آ رہا ہے. ارے وہ حدیث تو بالکل ویسے ہی صحیح کمزور بات ہے ہے. آپ کی. ایک صحابی سے کوئی بات ہمیں روایت ہوتی ہے، ان سے ایک آدمی سنتا، ان سے ایک آدمی سنتا، غلط ہو سکتی تھی. ہمیں کیا پتہ صحیح کہہ رہا ہے غلط کہہ رہا ہے. قرآن مجید کا مسئلہ یہ ہوا وہ ایک سے نہیں آ رہا، وہ سارے مسلمانوں سے آ رہا ہے. وہ یہ قرآن مجید وہ ایسی خبر ہے جو ایک شخص نے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے تمام صحابہ کو دی، ان تمام نے باقی تمام مسلمانوں کو دی. یہ وہ چیز ہے. اس لیے حدیث تو ایک آدمی سے آئے گی، 2 آدمی سے آئے گی، وہ غلط بھی ہو سکتے ہیں، جھوٹ بھی بول سکتے ہیں، بھول بھی سکتے ہیں. اسی لیے میں کہتا ہوں حدیث جو ہے وہ ضمنی اسی لیے سمجھی جاتی ہے کہ ان سے ہم جتنی بھی محنت کر لیں، جتنی بھی تحقیق کر لیں، اس میں غلطی کا امکان باقی رہتا ہے. قرآن مجید جس طرح سے ہم تک پہنچا ہے اور جس طرح مطلب اجماع کے ساتھ ہم تک پہنچا ہے، اور متفق علیہ اجماع جسے کہتے ہیں نا، اجماع کے ساتھ ہم تک پہنچا ہے، اس کا مطلب یہ غلطی ہو نہیں سکتی، ورنہ وہ قائم نہیں رہتی. میں ایک خبر آپ کو بتاؤں اور آپ 2 آدمیوں کو بتائیں، وہ 2-3 آدمیوں کو بتائیں آگے، آپ کو ہمیں پتہ ہے نا، ہم یہ کرتے رہتے ہیں نا، یہ ساری مطلب بچپن میں بھی کرتے رہتے تھے. آگے جاتے جاتے تک بات کہاں سے کہاں پہنچ جاتی ہے. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ایک آدمی جو ہے وہ کچھ کہہ دیتا ہے، دوسرا آدمی کچھ کہہ دیتا ہے، بات کہیں سے کہیں چلی جاتی ہے. تو یہ ممکن ہی نہیں ہوتا کہ قرآن مجید ہم تک ایک ہی پہنچ جاتا. نہیں ممکن لیکن کیسے تھا؟ اس کے بارے میں جو احادیث ہیں وہ یہی ہے نا کہ اس طرح نہیں تھا کہ کسی ایک نے آگے بولا کہ یہ جو ہے نا آیت تھی، اس کے لیے گواہ چاہیے تھے. اور اس کے بارے میں کچھ اس میں ملتا ہے کہ جیسے کچھ کو شامل نہیں کیا گیا جس کے بارے میں کوئی اور گواہ موجود نہیں تھا، ٹھیک ہے نا. تو یہ ہوا. دوسری چیز یہ ہے کہ جب ہم نے تو یہی سنا ہوا ہے کہ جب ایک جنگ ہوئی اور اس میں بہت زیادہ حفاظ یا قاری شہید ہو گئے تو پھر یہ ڈر پیدا ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ
اس میں سے چیزیں وہ ہو جائے بعد میں، مطلب اس لیے اس کو ہوں کمپوز کیا جائے ایک کتاب کی فارم میں۔ ہوں ہم نے تو یہی سنا ہوا ہے نا، اس سے پہلے تک یہ تھا کہ ایک کتاب کی شکل میں موجود نہیں تھا، ہوں کسی نے جو حضرت مطلب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کہیں پہ بیٹھے ہیں، ان کے پاس کوئی بیٹھا ہوا ہے صحابی، اسی وقت ان پہ آمد ہوئی تو انہوں نے لکھوا دیا، اس کو لکھوا دیا، اور خود دوسرے نے کو حفظ تھا، ظاہر سی بات ہے کہ پورا، ہوں ٹھیک ہے، لیکن اس کو لکھوا دیا۔ تو اس طریقے سے ہوا، پھر انہوں نے کسی اور کے سامنے وہ پڑھی، تو اس طریقے سے اس کے گواہ تھے۔ اب کوئی بھی ان میں مطلب ایسا نہیں تھا کہ جو یعنی کہ جس کے پاس سب کچھ موجود ہو، تو اس لیے اس کو کیا گیا نا تو یہ ہم نے سنا ہے بہرحال۔ ہوں آ، یہ تو تو اس کی آ، ترتیب اور تدوین کا معاملہ ہے نا، مطلب بھائی اس وقت بھی صرف مسلمان صرف مدینے میں نہیں رہتے تھے، مکے میں بھی تھے، اور بھی عرب کے مسلمان تھے، وہ لوگ بھی قرآن پڑھ رہے تھے، ان کے پاس بھی حفاظ تھے، وہ بھی پڑھ رہے تھے، حفاظ کی کمی کا موقع آ گیا تھا تو انہوں نے جمع کر لیا اس کو۔ لیکن جمع کرنے کے بعد یہ ہوا کہ بعد میں جو ہے وہ شام میں جو ہے وہ کوئی پتہ چل رہا ہے کہ نہیں وہ تو کچھ اور پڑھ رہا ہے، یا وہاں تو ہم نے یہ سنا تھا اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، فرق نہیں آیا نا کوئی، مطلب اس کے بعد سے تمام مسلمان ایک ہی قرآن پڑھ رہے ہیں نا۔ تو میرا یہ کہنے کا مقصد ہے کہ یہی اس بات کی دلیل ہے کہ وہ قرآن مجید حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا، وہ صحابہ کرام نے بہت کمال جسے کہتے ہیں نا اس کے ساتھ اس کو محفوظ کر کے اور اس کو آگے پہنچایا ہم تک، اگر وہ اس طرح نہیں کرتے تو ہم تک پہنچ نہیں سکتا تھا۔ تو اس کا مطلب ہے صحابہ کرام نے اس قرآن مجید کو جس خوش اسلوبی کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر امت کو پہنچایا ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں آیا کسی قسم کا، اس کا مطلب ہے صحابہ میں کوئی اختلاف نہیں تھا۔ اگر بیچ میں اس زمانے میں کسی کو ہوا ہوگا تو وہ کوئی ایک آدمی رہا ہوگا نا، لیکن باقی جیسے آج بھی ہے، مثال کے طور پہ آج آپ بات کریں نا، مطلب میں قرآن پڑھ رہا ہوں، میں غلطی کرتا ہوں، 10 ہوتے ہیں بتانے والے، مطلب ہو سکتا ہے میں غلط ہوں، لیکن 10 ہوتے ہیں بتانے والے کہ نہیں آپ غلط پڑھ رہے ہیں۔ تو اس زمانے میں بھی جب تدوین کا موقع آیا تو اگر کوئی اس طرح کی بات ہوتی ہے تو ایسا نہیں ہوا کہ مطلب وہ کوئی ایک ہی آدمی نے فیصلہ کر لیا، اس وقت 10 اور ہوتے ہیں بتانے والے، نہیں یہ تو قرآن مجید ہے، یہ ہم پڑھا رہے ہیں یہ قرآن مجید لوگوں کو۔ تو یہ چیز نہیں تھی، یہ چیز ہمیں لگتا ہے کہ ایسا ہو گیا، ورنہ ایسا اگر ہوتا تو آج بھی آپ دیکھ لیں کسی بھی چھوٹی سی بستی میں بھی چلے جائیں، آپ کو 10 لوگ مل جائیں گے صحیح کرنے والے کہ یہ تم غلط پڑھ رہے ہو، ٹھیک ہے نا، تو وہ غلطی خود ہی صحیح ہو جاتی ہے، مطلب وہ غلطی آگے جا نہیں سکتی۔ اسی لیے صحابہ کرام کے زمانے میں بھی اگر غلطی ہوتی تو آگے جا نہیں سکتی تھی، کیونکہ اس کو ایک آدمی نہیں کر رہا ہے، 10 100 لوگ اور ہیں جو جن کو پتہ ہے کہ بھائی یہ تو نہیں آیت ایسے نہیں تھی ایسے تھی، صحیح کر دیں گے اس کو۔ تو یہ چیز ہے مطلب، اور اس کے لیے وہی میں بتا رہا ہوں کہ اس کے لیے سب سے بڑی دلیل تو خود اس کی اپنی اپنی موجودگی ہے نا، قرآن مجید کی بغیر کسی اختلاف کے جو اس کی موجودگی ہے، یہ تو سب سے بڑی دلیل ہے۔ ورنہ کوئی بھی چیز جو کہ صرف کہی یعنی سنائی گئی ہو، رسول نے آ کے سنایا ہے، قرآن پڑھا گیا ہے نا، پڑھی ہوئی چیز جو ہے وہ ٹرانسمیشن میں اس کے غلطیاں آئی جاتی ہیں، ٹرانسمیشن ایک سے دوسرا، دوسرے سے تیسرا بات ہوتی ہے تو کوئی کچھ ہو جاتا ہے، کہیں کچھ ہو جاتا ہے، تو وہ بات ہو ہی جاتی ہے، نہیں ہوئی اس میں، اس کا مطلب ہے کہ بہت احتیاط کے ساتھ صحابہ کرام نے پہنچائی ہے، اور اس میں کے بارے میں جو احادیث اور روایات آتی رہتی ہیں اس کی طرف جو ہے تمام علماء کہتے رہتے ہیں کہ اگر کوئی یہ کسی روایت سے یہ لگتا ہے کہ قرآن مجید ٹھیک نہیں ہے تو روایت ٹھیک نہیں ہے، اس کا مطلب ہے کیونکہ قرآن مجید تو ہے، وہ تو ہے ہمارے پاس۔ اچھا تو یہ بتائیں تو یہ ڈویژن کہاں پہ ہوا ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ آ، یعنی کہ جو میری انڈرسٹینڈنگ ہے کہ جو اہل تشیع ہے، یعنی کہ جو میں آپ کے اس سے سمجھاؤں کہ وہ صحیح اس کے اوپر نہیں کھڑے ہوئے، آئی مین ان کا جو ہے نا جو اس کے بارے میں کانسیپٹ ہے وہ غلط ہے، یا ان کے پاس کوئی اس کی دلیل نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، مثلا جیسے آپ کہتے ہیں کہ نص جو ہے وہ نہیں ہے۔ ہاں مطلب میں کیا کہہ رہا ہوں، مطلب ہم ظاہر سی بات ہے سنت والوں کا نقطہ نظر یہی ہے کہ مطلب اس کے بارے میں کوئی ایسی نص موجود نہیں ہے، اور جو امامت کا کانسیپٹ ہے یا بعد میں بھی جو ہے یہ اصل میں ایک سیاسی تنازع سے پیدا ہوا ہے۔ اس سے پہلے تو یہ کوئی اختلاف تھا، اس طرح کا اختلاف بھی نہیں تھا کہ کون ہدایت دے گا کون ہمیں ہدایت نہیں دے گا، یہ ایک سیاسی تنازع پیدا ہوا ہے، اس کے بعد لوگ الگ ہوئے ہیں، جب وہ لوگ الگ ہوئے ہیں تو پھر ان لوگوں نے ایک جسے کہتے ہیں نا کہ پھر اپنا اپنا ایک جو نیریٹو ہوتا ہے اس کو مضبوط کرتے چلے جاتے ہیں دونوں طرف، وہ اس کے نتیجے میں ہوا ہے۔ ورنہ یہ کہ شروع زمانے میں تو اس طرح کی کوئی چیز ہمیں جو تاریخ ہمارے پاس ہے اس میں تو اس طرح کی ڈسکشنز ہمیں ملتی ہی نہیں ہے، کہ مطلب یہ کہ کوئی امام بنا دیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اس کی ہمیں پیروی کرنی ضروری ہو گئی ہے، اور یہ اس طرح کی چیزیں کوئی ڈسکشنز ہو رہی ہو نہیں کہیں صحابہ کرام میں لیکن عام طور پہ، وہ ملتی نہیں ہے ہمیں لیکن کہیں۔ لیکن وہ ہمارے کیسے اس میں آئے گا؟ بات تو یہ ہے کہ ہمارا تو کھڑا مطلب ہماری جو بلڈنگ کھڑی ہے وہ تو کھڑی بھی اسی کے اوپر ہے کہ یہ نہیں نہیں ہے۔ تاریخ میں آئے گا نا، مطلب تاریخ تو تاریخ ہوتی ہے نا، جو شروع سب سے پہلی تاریخ لکھی گئی ہے انسانی مسلمانوں کی، اس میں سب سے پہلی 1 2 3 پڑھ لینا اس کو، مطلب اس میں تو کہیں بھی یہ ذکر ہی نہیں آ رہا نا کہ صحابہ کرام کہیں بھی بیٹھے ہیں اور اس پہ کوئی بات ہو رہی ہے، ہر طرح کی چیز آئی ہے، لیکن اس موضوع پہ گفتگو کہیں صحابہ کرام میں ہو رہی ہو
کہ یہ ایسے تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسے چھوڑ کے گئے ہیں، یا ہمیں یہ بتا کے گئے ہیں، یا وہ آپس میں اس طرح کی کوئی بات ہی کر رہے ہوں، وہ ملتی نہیں ہے ہمیں. تو مطلب یہ کہ تاریخ سے تو یہی ملتا ہے کہ اس زمانے میں تو یہ چیز تھی ہی نہیں، کسی کے بھی ذہن میں نہیں تھی، کسی صحابی کے ذہن میں نہیں تھی یہ چیز کہ یہ کوئی ہم پر کوئی امام بنا کے چلے گئے اور ہمیں ان کی پیروی کرنی ضروری ہو گئی ہے. اور نہ ہی وہی بات ہے کہ ہمارے اس میں یا ان کے اس میں نہیں لیکن نہیں ہمارے اس میں حضرت علی کی طرف سے ایسی کوئی بات ملتی ہے کہ انہوں نے کبھی کسی کو کہا ہو کہ میں تو امام ہوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بنا دیا، میری بات مانو. انہوں نے خود کبھی نہیں کہا. تو ہم یہ تو بلکہ پہلی دوسری تاریخ میں بلکہ جہاں تک وہی بات ہے کہ میری نالج ہے اس میں نہج البلاغہ میں بھی ایسی کوئی بات نہیں ہے. حضرت علی یہ تو کہتے ہیں کہ میں سمجھتا تھا کہ اپنا حقدار ہوں، لیکن ان کی طرف سے ان کے اپنے الفاظ میں یہ بات کہیں اس میں بھی کہیں موجود نہیں ہے کہ انہوں نے کہا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول نے مجھے امام بنایا تھا یا خلیفہ بنایا تھا. ان کے اپنے الفاظ میں بھی یہ بات موجود نہیں ہے. تو پھر اس سے یہ زیادہ ظاہر سی بات ہے، یہ نکلتا ہے کہ بھائی یہ بات، اس کا مطلب ہے کہ سیاسی چپکلش اور سیاسی تنازعات کی نتیجے میں ایک چیز نکلی ہے، اور پھر اس کے بعد ایک بات جو ہے نا وہ وہاں سے پھر نیریٹو بنا ہے. نہیں لیکن سیاسی کیسے ہو سکتا ہے؟ دینی تھا اس وقت تو ہر کام دینی تھا، یہ سیاسی کیسے ہو سکتا ہے؟ نہیں مطلب اختلاف سیاسی تھا نا، مطلب اختلاف تو اس خلافت کو کے حوالے سے تھا نا. سیاسی تو بنایا جا رہا ہے نا، سیاسی تو آپ بنا رہے ہیں، ورنہ اس کا وہ کیسے ہو؟ دیکھیں نا، بات یہ ہے کہ اس ٹائم پہ ایک سیاسی تھا، مذہبی بنایا جا رہا ہے. بھائی خلافت ہونی ہے، کس کو خلیفہ کس کو بننا ہے، یہ ایک سیاسی مسئلہ ہے. مطلب یہ تو اپنی ذات میں سیاسی مسئلہ ہے، حکمران کون بنے گا یہ اپنی ذات میں ایک سیاسی مسئلہ ہے. اس کو اگر مذہب نے کچھ کہنا ہے تو پھر بتائیں کہ کیا کہا مذہب نے. ہے تو سیاسی مسئلہ نا، مطلب مذہب سیاست کے بارے میں بھی ہمیں بتاتا ہے، یہ مسئلہ نہیں ہے، لیکن ہے تو سیاست نا. مطلب اس کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ مذہب ہے، یہ ہے سیاست. ہاں نہیں مذہب کی لیکن کوئی ہمارے پاس کوئی انسٹرکشن موجود ہے، کچھ ہے، اس پہ بحث ہو سکتی ہے کہ بھائی اللہ تعالیٰ نے کچھ کہا، رسول نے ہمیں کچھ کہا، وہ ایک الگ بحث ہے. لیکن اپنی نوعیت کے حساب سے یہ مسئلہ سیاسی ہے کہ حکمران کس کو ہونا تھا. نہیں لیکن ایسا نہیں لگتا؟ دیکھیں نا، اب یہ جو اگر آپ اس مسئلے کو دیکھیں گے تو اس مسئلے کو اگر چھپانا ہوگا تو پھر چھپایا تو انہی چیزوں سے جائے گا نا. ورنہ آپ ظاہر سی بات ہے، اگر آپ کو ہر چیز اوپن کر کے بتا دی جائے تو پھر کون بندہ ہے جو اس کے اوپر وہ نہیں کرے گا عمل؟ یعنی کہ فرض کرے گا آپ کے سامنے یہ بالکل ہو، نس موجود ہو اس کی، تو پھر آپ اس پہ کون ہوگا جو اس پہ عمل کرنے سے وہ رکے؟ یہ تو پھر ایک وہ بن گیا نا. مطلب اب جیسے یہ نہیں بات تو تھی کہ جب چھپا کون رہا تھا؟ مطلب سب کے سب مل کے چھپا رہے تھے یا دو تین لوگ چھپا رہے تھے؟ میجورٹی چھپا رہی تھی نا اس کو، بالکل اس طریقے سے آپ دیکھیں نا. اب ہمارے مائنورٹی بھی چھپا رہی تھی نا، کیونکہ مائنورٹی سے بھی نہیں ملتا ہمیں. میں وہی کہہ رہا ہوں، حضرت علی نے خود کبھی نہیں بیان کیا یہ کہ مجھے بنا کے گئے وسلم. تو دیکھیں مطلب بھائی اب باقی کو آپ کیوں الزام دے رہے ہیں؟ بھائی اگر ایسی ہی نس تھی تو اس کو تو بار بار بیان کرنا چاہیے تھا نا کہ بھائی یہ تو وسلم فیصلہ کر کے گئے. اور پھر چلو ٹھیک ہے، کسی کے کچھ ساتھی ہو سکتے ہیں، آپ کے بھی ساتھی تھے، ان ساتھیوں نے کہا، کسی کو کہا کہ اچھا بھائی اللہ دیکھیں، کے رسول کو بنا پہلی کے گئے بات تھے. اس کی جو انڈیکیشنز ہے نا وہ یوں ملتی ہیں نا کہ آپ اگر اس کو یوں دیکھیں گے کہ اس کے بعد جو ہے جو احادیث کو جلا دیا گیا تھا مکمل طور پہ. حالانکہ احادیث کو جلانے کا کوئی وہ بنتا نہیں تھا. احادیث جو تھی وہ اس لیے تھی، مطلب احادیث سے اس کو سمجھا جاتا ہے. مثلا قرآن شریف کے اندر بالکل نماز کا ذکر ہے، نماز کیسے پڑھنی ہے اس کا ذکر نہیں ہے. حج ہے کا ذکر ہے، حج کیسے کرنا ہے اس کا ذکر نہیں ہے. لیکن وہ آپ کو عمل سے یا پھر اس سے ملتی ہے. اب حضرت عمر کے دور میں خاص طور پہ یہ ہوا کہ تمام احادیث کو جلا دیا گیا. انہوں نے بلایا اور اس کو جو ہے نا کہ لے کے آؤ، جس کے پاس بھائی احادیث ہے احادیث کو اور اس کو جلا جلا دیا دیا گیا، ادھر. سارے صحابہ کرام کو تو نہیں مار دیا گیا نا، وہ تو سب زندہ تھے نا. لیکن آپ اس کی بھی وہ بعد دیکھیں تک نا. بھی زندہ رہے. بھائی حدیث کو جلا اچھا دیا، وہ صحابہ دیکھیں، کرام تو یہ زندہ تو تھے نا، جنہوں نے اس میں سنا یہ وہ تو زندہ تھے کہ نہیں تھے؟ اچھا دیکھیں، یہ تو ہم ابھی بھی دیکھتے ہیں کہ یہ کوئی اس طرح کی وہ دلیل نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ تو ہم ابھی بھی دیکھتے ہیں کہ اگر آپ پاکستان میں بھی دیکھیں کہ ایک بندہ پاور کے اس کے ڈائنامکس کے اوپر وہ پورے اس پہ رول کر رہا ہے، یا رول تو پھر کر کوئی رہے ہیں، ایک لیکن لوگوں کو امیرکن بات کرنے بیک سے ڈور. روک پا رہے ہیں؟ ہم بات کرتے ہیں، ہمیں کوئی روک پا رہے ہیں؟ ہم تو کر رہے ہیں بات. ابھی تو رول سوشل کرنا میڈیا مسئلہ ہے نہیں نا. ہوتا، رول تو یزید بھی کر رہا تھا، مگر بات پہنچی کہ نہیں پہنچی جو پہنچنی تھی. رول تو حضرت وہ معاویہ بھی کر رہے تھے، وہ لیکن تو بات پہنچی کہ نہیں پہنچی؟ بات پہنچ دیکھو جاتی ہے، بھائی، رول کرنے سے کچھ نہیں ہوتا. لمیٹڈ دیکھیں. رول کرنے سے ہوتا یہ ہے کہ جو رول کر رہا تھا اس نے لوگوں کو مار نہیں دیا تھا. صحابہ کرام سارے موجود تھے، وہ بعد تک زندہ رہے، ان کے بعد تک رہے. وہ بتا کے چلے جاتے کہ ہم نے حضرت سے سنا تھا کہ حضرت علی کو بنا گئے، کسی نے نہیں کہا. تو نہیں مطلب دیکھیں یہ کہ اس طرح کی چیز یہ تو حدیث کو جلانے والی جو ہے نا بات، یہ تو بہت عجیب سی بات ہوتی ہے. حدیث اس زمانے میں تھوڑی بہت لکھی گئی تھی، نہیں لکھی گئی تھی، اصل تو حدیث کا منبع صحابہ تھے نا. مطلب حدیث ہم تک ہمیں کون بتا رہا ہے؟ حدیث صحابہ بتا رہے ہیں نا، تو نہیں وہ تو تو زندہ تھے ہمیں سارے. ہمیں 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 کس سے احادیث ملنی چاہیے تھی سب سے زیادہ؟ ہمیں جو احادیث ملی ہے وہ کس سے مل رہی ہیں ہمیں؟ جس سے آپ بھی دیکھیں ملی نا، ہوں گی، جو زیادہ بتائے گا اس سے ملے گی بس. تو آپ مجھے دیکھیں نا، جو اس کی جو اوتھینٹسٹی ہے وہ کس سے ہوتی ہے؟
اب آپ ہمیں اب اس میں جا کے جو احادیث دیکھیں گے، دیکھیں اس کی تو کوئی، یہ تو کوئی مطلب آپ جو ایک بندہ جیسے یزید بھی تھا، یزید نے کیا کیا تھا اس دور کے اندر، جب وہ بنا ہے تو اس نے رول کیا ہے نا، اور وہ بن گیا، اس کے بارے میں کیا کچھ مشہور تھا، اس کے بعد اس نے کیا کام وہ بھی کیا کہ وہاں پہ اس کے بعد بھی مشہور رہا کہ یزید فاسق ہے، رہا کہ نہیں رہا؟ کیا کچھ کر سکا وہ اس کا؟ حضرت امام تو حسین کے بارے میں یہ جو تو کچھ ہوا یہ وہ تو اس کے اگر بعد بھی آپ، لوگ موجود تھا، لوگوں نے کیا، وہ کچھ کر سکا اس کا؟ لیکن یہ تو آپ اس کی نہیں کر سکا یہ نا، تو وہ ہو دوسری نہیں سائڈ سکتا، سے بھی لوگوں کی ملتی ہے نا. زبانیں اس طرح نہیں بند ہوتی، وہ تو یہ ہمارے اپنے خیالات ہیں کہ بھائی حدیث جلا دی، زبانیں تھوڑی کاٹیں کسی کی، زبانیں سب کی سب زندہ تھے، سب کی زبانیں بھی ان کی اپنی موجود تھیں، اور حضرت عمر کے بعد تک سارے زندہ رہے، وہ بعد میں بتا دیتے لوگوں کو کہ بھئی یہ حدیث ہم نے سنی تھی، انہوں نے جلا دی، کچھ نہیں ہوا تو ایسا تو یہ احادیث ہماری تو آئی خیالات ہوئی ہو ہے نا سکتے ہیں۔ کتب بھائی، احادیث تو آئی ہوئی ہے نا، ہم اس کو وہ نہیں کرتے نا، میرا تو کہنے کا مقصد یہ کہ حدیثیں آئی نہیں ہوئی ہے آئی نا. ہوئی بھائی، حدیثیں اس پہ میں وہی کہہ رہا ہوں، ان کے اپنے منہ سے اس طرح کا بیان نہیں آیا، یہ ہماری سمجھ ہے، ہم کہتے ہیں کہ یہ جو بات کہی گئی تھی اس کا مطلب یہ ہے، یہ مطلب یہ چیز ہوتی ہے حدیث میں اچھا یہی اگر آپ سے کہہ رہا ہوں، حضرت علی کے منہ سے، حضرت علی کے اپنے الفاظ میں یہ بات کہیں سے ملے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجھے امام بنا کے گئے ہیں، مجھے خلیفہ بنا کے گئے ہیں، وہ انہوں نے حضرت ابو بکر کے زمانے میں بھی نہیں کہا، انہوں نے بعد میں بھی جب خلیفہ بنے اس وقت بھی نہیں کہا کہ بھائی میں تو اس لیے بنا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بنا کے گئے مجھے، اس میں تو بے اس وقت پناہ بھی اس نہیں طرح کہا کی انہوں نے۔ چیزیں ملتی ہیں. حضرت وہ تو دوسروں کی ملتی ہے نا، جو دوسرے تو باتیں کرتے رہتے ہیں، میں کہہ رہا ہوں حضرت علی نے کبھی نے کہا ہو؟ نہج حضرت علی البلاغہ کے میں بھی ساتھ ہے ہی اس جو کے بارے میں. صحابی ہے، اب عمار، حدیث عمار کو تو ہر کوئی پہنچا رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، کہ حدیث عمار، کیوں حدیث عمار اتنی امپورٹنٹ کیس ہوگی؟ اس سے زیادہ بڑی حدیث ہوتی ہے اگر حضرت وسلم حضرت علی کو بنا کے گئے ہوتے تو یہ کم امپورٹنٹ حدیث ہونی تھی۔ آپ مجھے نہیں بتائیں دیکھیں، حدیث عمار اتنی امپورٹنٹ کیسے ہو گئی؟ وہ تو ایک پیشن گوئی تھی، لیکن ہم آج تک اس پہ رو رہے ہیں کہ حدیث عمار تھی۔ بھائی ایک حدیث حضرت علی خود بیان کرتے ہیں، حضرت عمار بن یاسر کہتے ہیں ہاں میں نے بھی سنی ہے، حضرت سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں ہاں میں نے بھی سنی ہے کہ وسلم حضرت علی کو بنا کے گئے، نہیں ہے کہیں؟ وہ تو بعد کے لوگوں کی سمجھ ہے کہ بھائی وہ وسلم بنا کے گئے تھے، کیوں کہ غدیر خم میں یہ بات انہوں نے کہہ دی تھی، اس کا بھائی اس کے کسی کو تو سمجھ نہیں آیا، اس کے بعد کسی صحابہ نے اس کو ذکر بھی نہیں کیا اس کا، حضرت علی کے خلیفہ بنتے وقت بھی اس کا غدیر خم کا کوئی ذکر نہیں کیا کسی نے کہ اس وجہ سے بنا رہے ہیں ہم حضرت علی کے خلیفہ کیونکہ غدیر خم وہ ہو تو گیا تھا۔ کس کے دیکھیں اس کے اس میں وہ اس میں ویسے ملتی ہے، آپ نے یعنی کہ ان کا جو حضرت ابو بکر کے ساتھ مکالمہ ہے نا، اس کے اندر یہ چیز موجود ہے. بہرحال نہیں آپ یہ چیز نہیں مجھے موجود ہے کہ انہوں نے یہ کہا کہ وسلم مجھے بنا کے گئے، نہیں، وہ یہ کہتے ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا بھی حق ہونا چاہیے تھا، ہم بنو ہاشم ہے، ہمیں بھی اہمیت دینی چاہیے تھی، یہ ایک الگ چیز ہوتی ہے۔ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے کوئی بات پیش کریں گے تو اس کی حیثیت الگ ہوتی ہے۔ نہیں انہوں نے ان کے ساتھ مکالمہ کیا ہے کہ کیا نہیں ہے، میں کافی بتا رہا سارے ہوں، نہیں ہے، سوال کیوں. کافی سارے میں سوال کیے، لیکن یہ حضرت علی کے منہ سے یہ بات موجود ہے ہی نہیں، سرے سے موجود نہیں ہے پوری زندگی میں اچھا کہ چلے انہوں نے چلے کبھی یہ کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بنا کے گئے، وہ کہہ رہے ہیں میں مطلب مجھے بننا چاہیے تھا، یا وہ اس طرح کا پیش کر رہے ہیں کہ ہاں مطلب مجھے تو تھا کہ مجھے دیکھیں نا، بننا چاہیے، لیکن نہیں تو کوئی نس آنی کیا چاہیے، نس تو اس کو کہتے ہیں کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئیے نا۔ نہیں، لیکن دیکھیں اس طرح کی جو احادیث ہے کہ جیسے کہ میں جو ہے نا علی کو مجھ سے یہ وہی نسبت ہے جو موسیٰ کو اس سے ہارون، کوئی خلیفہ تھوڑی بن جاتا ہے، یہ حدیث تو ہمیشہ سے رہتی ہے، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ یہ بھی پیش نہیں کی آپ مطلب کی وہ بہت انٹرسٹنگ بات یہ کہ انہوں نے یہ بھی پیش نہیں کی، کسی نے بھی پیش نہیں کی حضرت علی کے خلیفہ بنتے وقت کہ دیکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا تھا علی کے بارے میں، نہیں کتب کبھی بھائی بھی پیش نہیں کہی گئی، کیونکہ کی ہے. وہ میں لوگ یہ میں سمجھتے تھے کہ یہ چیزیں جو ہیں یہ ایک بیکار کتابوں سی میں باتیں، موجود ہے، کتابوں میں موجود ہے. لوگوں کی باتیں موجود ہیں، حضرت علی کے منہ سے نہیں ہے اس طرح کی باتیں، یہ کسی بڑے صحابی نے یہ ریزن نہیں دیا خلیفہ بننے کے لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا تھا، کبھی بھی میں نہیں بتا دیا۔ رہا ہوں ہے. حضرت علی حضرت اچھا ابوبکر سے بات کر رہے ہیں، اگر ہوئی کتاب میں کہ یہ ان سے آئی کون ہے سی صحابی کتاب؟ کو. مطلب کتابیں تو بہت ہزاروں لکھی گئی ہیں، میں کہہ رہا ہوں پہلی شروع کی جو تاریخ ہے اس سے نکالے نا، بعد میں تو کوئی آدمی اپنی مرضی سے جو چاہے بنا دے، شروع کی تاریخ میں سے نکال کے لائے نا، جو شروع کی بالکل شروع کی تاریخ سب سے کون سی ہے؟ پہلی تاریخ ہے، جو شیعہ اور سنی میں مطلب جسے کہتے ہیں کہ کامن ہی ہے، وہ جو ابن جریر کی جو تاریخ ہے اور طبقات ابن سعد ہے، وہ تو باقی اہل تشیع کی کتابیں تو بعد میں آئی ہیں، یہ کتابیں کامن ہیں سب میں، کیونکہ سب سے پہلے تاریخ لکھی ہی یہی گئی ہے مسلمانوں کی تاریخ میں، اس سے پہلے کوئی کتاب لکھی نہیں گئی۔ ابن جریر طبری، ابن طبقات ابن ابن جریر. سعد اور یعقوبی اہل تشیع کی ہے، جی لیکن وہ بھی ان کے پہلا ماخذ ہے۔ تو اس میں سے میں نے جو سنا ہے، جتنے بھی علماء کو اس حوالے سے یہ کہتے سنا ہے کہ ان کتابوں میں بھی اس طرح کی کوئی چیز موجود نہیں ہے، بعد کے لوگ تو اپنی مرضی سے جو چاہیں کہتے ہیں، وہ ہم آج کے آپ کی کتابوں میں ہم ہزاروں اور چیزیں دکھا نہیں، دیں گے۔ لیکن یہ شروع کی اس سے بھی پہلے ہے. آپ میں آپ کو بہرحال ابھی چونکہ ہم اس میں ریفرنس پہ اس پہ بات نہیں کر رہے ہیں، لیکن اس میں ہوں موجود ہے اور انہوں نے کی ہے. لیکن بہرحال بات یہ ہے کس کہ نے کی ہے؟ اگر میں وہ وہی کہنا چاہ رہا ہوں، مجھے یہ چیز چاہیے کہ کسی صحابی نے یہ ریزن دیا ہو
کسی صحابی نے یہ ریزن دیا ہو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہہ کے گئے ہیں، کبھی کسی نے نہیں دیا پورے اس میں وہ اپنی طور پہ بیان کر رہے ہیں کہ ان کو ہونا چاہیے یا ان کو نہیں ہونا اچھا چاہیے، دیکھیں وہ ان کا ساتھ ہمارے دے رہا ہے، وہ ان کا ساتھ نہیں دے رہا۔ اچھا میری بات سنیں، دیکھیں ہمارے اس میں یہ مانا جاتا ہے کہ جب حضرت ابو بکر نے زکوٰۃ نہ دینے پہ جنگ کی، وہ جنگ ہوں مسلمانوں کے خلاف تھی، ہوں اور ان کا جو تھا، ان کا کہنا یہی تھا کہ ہم آپ کو نہیں دیں گے، آپ کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بنایا، حضرت علی کو بنایا تھا، ان کو ہم دیں گے نہیں، یہ نہیں کہا اگر ان کو تھا۔ کرتے ہیں، یہ ٹھیک ہے؟ یہ باتیں کہاں سے، وہی میں کہہ رہا ہوں نا، یہ اس طرح کی اگر ہم باتیں کرنے بیٹھیں گے نا تو ہم کسی نتیجے پہ پہنچیں گے نہیں، کیونکہ اس طرح کی چیزیں کوئی بھی کسی کی کتاب میں بھی موجود ہو سکتی ہے، اس کا آپ کو ثبوت کہاں سے آئے گا کہ یہ واقعی سچ ہے کہ غلط ہے؟ اب بات یہاں تک پہنچ گئی ہے، ورنہ میرا ارادہ نہیں تھا اس پہ بات یہاں تک آنے کا، کیونکہ اب ہم اس جگہ پہ پہنچے ہیں کہ جس میں آپ کوئی بھی کتاب اٹھا کے دکھا دیں گے، میں دوسری طرف سے ایک کتاب لا کے دکھا دوں گا کہ یہ دیکھیں یہاں پہ یہ لکھا ہوا نہیں ہے۔ لیکن اس میں دونوں آپ طرف کو کے لوگوں کے پاس جو ہے نا وہ ہر طرح کی روایات موجود ہے۔ یہ معاملہ ٹھیک ہے ایسا بھائی، ہے لیکن آپ کہ اس آپ معاملے آپ میں کوئی ایک حتمی ثبوت آپ کو ملتا نہیں ہے، اسی لیے میں کہتا ہوں کہ اگر آپ یا تو پہلی شروع کی بالکل کتابوں میں چلے جائیں، اگر وہاں پہ ہے تو ٹھیک ہے، چلو کوئی بات ہو سکتی ہے، کوئی بحث ہو سکتی ہے، بات کی کتابوں میں آپ جس کو جو مرضی آئی وہ لکھ دے، وہ ہم کیا کر سکتے ہیں، اس نے کہاں سے لی، اس کو کیسے پتہ چلی؟ اچھا چلیں جب اس کو ریپ اپ کرتے ہیں، ایک آخری سوال کا جواب دے کر یہ بتائیں کہ کیا یہ جو ان کے جو حضرت حسن اور حسین کے بارے میں کہ جنت کے مردوں کے سردار ہیں، یہ بات اس میں صداقت ہے کہ نہیں ہے؟ اگر ہے تو کیا مسئلہ ہے، نہیں ہے تو کیا مسئلہ ہے؟ مسئلہ یہ نا کہ کیا کیا ہے انہوں نے، مطلب کس بات پہ سردار ہیں وہ جنت کے؟ جنت کے سردار اپنے ایمان کی بنیاد پر نے کیا، کیا مطلب دنیا میں کچھ کرنا ضروری ہے؟ انسان کو اللہ تعالیٰ جنت میں دیں گے اس وجہ سے کہ وہ نظر آئے کہ اس نے کچھ کیا، اپنے بالکل ایمان اور ایسے ہی اپنے ایمان اور عمل پہ ہے نا، اپنے ایمان اور اپنے تقوی کے بیس پہ جائے گا، وہ عمل ضروری نہیں ہے کہ ہمیں نہیں نظر تو آئے۔ اس کا مطلب یہ کہ تقوی اور ایمان ان کا سب سے زیادہ ہے نا، تبھی تو جنت کے سردار بن رہے نہیں، وہ تو یہ ہیں نا۔ فضائل کی بحث ہے، اس طرح کی چیزیں تو آپ کو سینکڑوں لوگ یہ حضرت ابو بکر عمر کے بارے میں کہ جنت کے بڑے لوگوں کے سردار ہیں، وہ نوجوانوں کے سردار کہا ہے ان کو بڑوں کے سردار کہا ہے۔ پہلے اگر آپ اس کو کہتے ہیں تو اس کی پھر کچھ وہ موجود ہونی چاہیے نا، اگر ہم اس بارے میں ہر بات طرح کی کریں چیزیں گے موجود ہیں نا، میں وہی کہنا چاہ رہا ہوں، ہماری طرف تو ہر طرح کی چیزیں موجود ہیں، حضرت ابو بکر عمر کے بارے میں بھی ایسے ایسے فضائل موجود ہیں کہ پھر آپ کہیں کہ بھائی وہ انہیں کو ہونا چاہیے، لیکن میں آپ تو کو یہی بات کرنا چاہ رہا ہوں آپ کہ کو اس کو اس کے دیکھنا بعد پڑے گا نا، اس کو تو آپ کو دیکھنا ہی پڑے گا نا کہ کیا دیکھنا یہ کیوں پڑے بات گا، یہ دین کا حصہ نہیں ہے نا، یہ فضیلتوں کی بحث ہے، میں وہی کہہ رہا ہوں، آپ دیکھیں نا، دین اگر آپ اس سے لے رہے ہیں نا تو پھر یہ دین میں ہم یہی لڑتے رہیں گے۔ دین میں اسی لیے آپ کو اس جگہ پہ لے کے گیا تھا شروع میں کہ قرآن مجید میں دین ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں دین ہے۔ اب اگر آپ روایات میں آتے نا تو وہ پھر دونوں کی اپنی اپنی مرضی ہے، وہ تو ایک کو لگتا ہے کہ یہ ٹھیک ہے، دوسرے کو لگتا ہے یہ ٹھیک ہے، اس سے تو دین نہیں بنتا کوئی، اس سے اس میں آپ بھی تو اپنے طور پہ کر لیں، کچھ کرنا ہے تو، لیکن اس کو آپ یہ ثابت کریں کہ دین یہ ہے، وہ پھر بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے، وہ پھر کبھی بھی اچھا ایک قطب بھائی جگہ پہ نہیں دیکھیں، پہنچ سکتے۔ دیکھیں پرابلم یہ ہے، آپ اس پرابلم کو سمجھیں، اب آپ یہ جو کہہ رہے ہیں نا دین لینے کا، دیکھیں دین آپ جب آپ لینے جا رہے ہیں تو آپ کو یہی تو چیزیں جو روک رہی ہیں، اب آپ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے یہاں ظاہر سی بات ہے کہ ہمارے یہاں تو بہت زیادہ امام ہے، صحیح ہے نا، ہم امام اس کو اس سینس میں نہیں لیتے، ہمیں جیسے 4 امام جو ہے نا، حنبل امام وہ بھی کوئی مطلب امام اللہ حنفی تعالیٰ کے بنائے ہوئے تھوڑی ہیں۔ میں کہہ رہا ہوں لیکن ہمارے یہاں یہ ہے نا کہ ہم دین تو لے رہے ہیں نا، ہم دین وہاں سے لے رہے ہیں نا، ہم جو ایک پراپر نماز پڑھیں، دیکھیں نا، ورنہ آپ مجھے بتائیں کہ نماز کا طریقہ کیا ہے، یا آپ کہیں گے کہ کچھ بھی پڑھ لو، کسی بھی طریقے سے پڑھ لو بس ہو جائے گی نماز، دیکھیں نا اللہ تعالیٰ نے ایک یہ دین اتارا ہے، اس کی کچھ چیزیں تھیں، اس نے روزہ اتارا، اس نے جو ہے وہ اس کو اتارا، اس نے زکوٰۃ کا دیا، ہوں آپ کے 5 پلر ہیں، ہوں اب اس کا کیا مقصد یہ کہ آپ کسی بھی طریقے سے کر لو، اگر آپ کسی نہیں، ایک کسی بھی اسکول آف طریقے تھاٹ کو سے نہیں فالو ہی کر نہیں لو، کریں گے، کسی بھی طریقے سے نہیں کر لو، اور اس میں کسی اسکول آف تھاٹ کی ضرورت نہیں ہے، پھر وہی بات ہے، ہم اس جگہ پہ آ جائیں گے جو سنت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے، وہ اس میں سنی شیعہ سب متفق ہے، نمازیں 5 ہوتی ہیں، اس میں کوئی اختلاف ہے ہمارے پاس؟ اس کے طریقے میں نہیں ہے، اختلاف ہے، نہیں، بالکل ہے، طریقے سے مطلب یہ کہ جو بنیادی نماز ہے، جو لازمی نماز ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، اختیاری جگہوں پہ تو ہمارے یہاں سنیوں میں بہت اختلاف ہے، لیکن وہ اختیاری ہے، وہ آپشنل ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کیا کبھی نہیں کیا، جو نمازیں 5 ہیں ان کی رکعتیں مطلب متعین ہے، اس کا طریقہ متعین ہے کہ پہلے تکبیر تحریمہ ہوگا، قیام ہوگا، رکوع ہوگا، سجدہ ہوگا، یہ سب ایک جیسا ہے، ٹھیک ہے نا، اس میں کوئی اختلاف ہی نہیں ہے کسی میں۔ اب اس کے بعد جو اختلاف پیدا ہوتا ہے وہ فقہی اختلاف ہے، ان چیزوں میں ہوتا ہے جو ویسے ہی اختیاری ہیں، جو وسلم نے ویسے ہی چھوڑ دیا تھا کہ ٹھیک ہے کبھی کیا کبھی نہیں کیا، تو آپ یہ دیکھیں کہ جو متفق علیہ چیزیں ہیں وہ پھر بھی آ گئی ہیں اختلاف کے باوجود بھی، حج سب وہی ویسے ہی کر رہے ہوتے ہیں، زکوٰۃ بھی دے رہے ہوتے ہیں، شرعیں ساری وہی ہیں، اس کے اطلاق میں اختلاف ہوتا ہے، لیکن کہ وہ اطلاقی اختلاف ہے تو وہ تو چیز نہیں ہوتی، لیکن 2.5% سر دونوں میں 2.5% ہی ہے، شیعہ بھی یہی کہتے ہیں، سنی بھی یہی کہتے ہیں،
ٹھیک ہے نا، خمس عشر جو ہے وہ پیداوار میں جو بنتا ہے وہ بھی سب دونوں کے یہاں متفق ہے، زکوٰۃ بھی ایسا ہی ہے، روزہ بھی ایسا ہی ہے، روزہ میں بھی وہی بات ہے کہ اس کے ٹائم کے اطلاق میں اختلاف ہوا ہے کہ صبح کب ہوتی ہے یا رات کب ہوئی. یہ کوئی چھوٹے اختلاف تو نہیں ہے یہ کچھ بالکل بھی، چھوٹے یا اختلاف ہے، اس چھوٹے سے ہیں کوئی وہ؟ فرق نہیں پڑتا. یہ چھوٹے اسی لیے چھوٹے ہیں کیونکہ اس کی یہ کیسے پتا چلے گا کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا؟ دیکھیں نا، ایک اگر فرض کرے کہ جو شیطان ہے وہ کہتا رہے بھائی میں آپ کی عبادت کرتا رہوں گا، اللہ تعالیٰ کی عبادت تو ابھی تک کرتا رہے نا، لیکن اس نے وہ عبادت سجدہ کرنے نہیں میں کیا اور وہاں پہ. عبادت کرنے میں اور روزے میں کہ 10 منٹ پہلے شروع کر دیا یا 10 منٹ بعد ختم کر دیا، اس میں کون سا مثال کیسی ایک جیسی ہو گئی؟ میں وہ روزہ تو پورا کیونکہ ہو گیا یہ نا. ٹائم کے اختلاف جس میں صرف وہ ہے. نہیں، اختلاف صرف اس چیز میں ہے، رات تک وہ کہتے ہیں رات اس وقت ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں رات اس وقت ہوتی ہے، 5-10 منٹ کا فرق پڑ جاتا ہے، وہ کوئی ایسا اختلاف ہے ہی نہیں. وہ میں کہہ رہا ہوں وہ تو سنیوں میں بھی ہو جاتا ہے نا. لیکن جو بنیادی چیزیں ہیں وہ بنیادی چیزوں میں تو کوئی فرق نہیں ہے. روزے کی بنیاد یا روزہ جو ہے وہ ویسے کا ویسے یہ سب میں ویسے یہ سارے مسلمان رکھتے ہیں. تو دین میں اختلافات کی ایک جگہ ہے، وہ جگہ فقہی اختلافات کی جگہ ہے، وہ سنیوں میں بھی موجود ہے. وہ کوئی سنی شیعہ کا مسئلہ نہیں ہے، وہ سنیوں میں اختلافات ہیں. نہیں وہ تو کیونکہ وہ اگر فقہی اگر اختلافات ہیں، وہ سمجھنے کے اختلافات ہیں، وہ اطلاق کے اختلافات ہیں. تو پھر تو صحیح ہے دونوں، اس کا مطلب یہ کہ یہ تو کوئی دونوں مسئلہ ہی صحیح ہے، نہیں ہے تو. دونوں میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. مطلب دین کے معاملے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. میں وہی کہہ رہا ہوں، امامت تو سیاسی مسئلہ ہے، دین کے معاملے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. امامت سیاسی مسئلہ ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ دینی طور پہ بھی وہ ہمیں گائیڈ کرے گا، لیکن ہے تو سیاسی نا. اصل میں تو امام کو تو حکمران ہی ہونا تھا نا. وہ تو اب کہتے ہیں چلو ٹھیک ہے نہیں ہوئے حکمران، نہیں بنے تو کوئی بات نہیں، لیکن ہم دین میں ہمیں گائیڈ کریں گے. تو بس گائیڈ دیکھیں، کریں گے، لیکن جو چیز پہنچنی تھی وہ دونوں تک پہنچ گئی، دونوں صحیح عمل کر رہے ہیں اس پہ، دونوں میں کوئی اختلاف نہیں ہے. اگر ہم استاد دیکھیں گے پھر تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی جو ہے وہ حکمرانی تھے، مطلب انہوں نے حکمرانی کی ہے اس میں، اس ٹائم حکمرانی میں. کی ہے بعد میں، تو وہ ہاں. بیسیکلی سیاست تھی وہ. نہیں، پھر سیاست تھی سے کیا مطلب ہوا؟ وہ سیاست تھی، ظاہر سی سیاست بات ہو ہے، گئی. جب حکمران بنیں گے تو سیاست تو کریں گے. مطلب سیاست تو انہیرنٹ چیز ہے نا. مطلب یہ اس کو آپ الگ کیسے کریں، مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی. اس کو آپ مذہب میں کیسے گھسا رہے ہیں؟ سیاست ہوتی ہے، جیسے معاشرت ہوتی ہے. شادی کریں گے تو شادی کہلائیں گے نا، اس کو مذہب کہیں گے ہم. شادی کی ہے، ظاہر سی بات ہے، تو شادی کہیں گے اس کو. شوہر بنے تو شوہر کے حقوق تو ادا کریں گے، تو اس کو شوہر ہی کو کرنے نا وہ. لیکن مذہب کا موضوع حساب سے بنتے ہیں کہ وہ اس کے بارے میں کچھ ہدایات دے گا، لیکن وہ چیز اپنی نوعیت کے حساب سے تو سیاست ہی ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سیاست کی ہے، بالکل کی ہے، لیکن وہ نبی تھے، انہوں نے بہت اچھی کی ہے. یہ چیز ہوتی ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ سیاست ہی نہیں کی. مطلب سیاست تو ایک نوعیت ہے نا ایک چیز کی. جیسے معاشرت ایک نوعیت ہے، اکانومک ہے، مطلب زکوٰۃ لینا ہے دینا ہے، یہ تو فائنینشیل ایشو ہے نا. لیکن دین میں بنا دیا، لیکن ہے تو فائنینشیل ایشو. مطلب اس کا یہ آپ کیسے کہیں گے فائنینشیل ہے ہی نہیں ہے، یہ اکنامک ہے ہی ارے نہیں، اس کا صحیح. کوئی تعلق اکانومی سے ہے ہی نہیں. اکانومی سے ہی تعلق ہے اس کا لیکن مذہب نے بتایا ہے کیسے کرنا ہے. تو سیاست اور دین دو الگ الگ چیزیں ہیں. دین ایک الگ چیز ہے، دین ہر چیز کے بارے میں بتاتا ہے. انسان جو کام کرتے ہیں دین اس کے بارے میں بتاتا ہے. انسان اگر سیاست کیا سیاست کہتی کر ہے؟ رہا ہے تو دین اس کے بارے میں بتائے گا. انسان اگر شادی سیاست کرنے کیا جا رہا کہتی ہے؟ سیاست کا کیا نظریہ ہے، مطلب کیا ہے، نہیں کہتی نہیں، ہے سیاست سیاست کا؟ کا نظریہ تو بالکل الگ ہے. میں ابھی ایک بات بتا رہا ہوں کہ اس کا اطلاق ہوتا ہے. انسان اگر جیسے انسانوں کی مختلف کیفیتیں ہوتی ہیں نا. مطلب اگر کوئی شادی شدہ ہوگا تو پھر اس کے اوپر اطلاق ہوگا نا کہ شادی شدہ کو کیا کرنا چاہیے، ٹھیک ہے نا. لیکن وہ کہ شادی کرنا کوئی دین ہے نہیں. شادی کرنا تو انسان کی ضرورت ہے، وہ تو کر رہا ہے. وہ انسان اپنی ضرورت کے حساب سے شادی کر رہا ہے، لیکن دین اس کو بتا رہا ہے کہ اگر تم شادی کر رہے ہو تو یہ کرنا چاہیے تمہیں. اسی طرح دنیا کے باقی معاملات ہیں. آدمی کچھ بھی کرنے جا رہا ہے، وہ حکمران بھی بنے گا، لوگ اپنی حکومت بھی بنائیں گے. جب بنائیں گے تو دین ان کو بتائے گا کہ بھائی دین کا یہ مطالبہ ہے تم سے، اگر حکومت بنا رہے ہو تو یہ اس طرح کرنا ہے تمہیں. یہ چیز ہوتی ہے. سب چلیں، تو آپ کی اس کے اوپر کہ جو پھر جو مین جو اہل تشیع کا ہے وہ ہے غدیر خون کی جو ہے، جو واقعہ ہے، یا وہ انہوں نے غلط سمجھا ہے، یا اس کا مطلب یہ لوگ صحیح نہیں سمجھے، یا کہ جو ہے نا وہ غلط کوٹ کیا گیا ہے، نہیں، مطلب غلط کوٹ ہوا ہے، غلط مطلب سمجھے ہیں، کیا ہے وہ، اس کی حقیقت کیا ہے ہمارے نزدیک؟ ہمارے نزدیک تو جو مطلب ہے وہ ہمارے علماء بتاتے رہتے ہیں کہ وہ تو ایک قضیہ تھا، ایک معاملہ تھا. آگے لوگوں نے شکایت کی حضرت علی کی، حضرت وسلم نے کہا کہ بھئی میں نے امیر بنایا تھا تو تمہیں اس کی بات ماننی پڑے گی، کیونکہ میں نے اس کو بنا کے بھیجا تھا. اور وہ معاملہ اس وقت کا تھا جس مہم پہ ان کو بھیجا تھا مال غنیمت جمع کرنے کے لیے. اس کے معاملے میں کچھ شکایات پیدا ہوئی تھیں، اس معاملے کا انہوں نے فیصلہ سنا دیا. اس سے یہ کہ ہمیشہ کے لیے کوئی خلافت دے دی اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ نتیجہ نہیں نکالا کسی نے بھی. میں وہی کہہ رہا ہوں، یہ بعد میں بھی کسی نے نہیں نکالا، صحابہ کرام نے بھی نہیں نکالا. لیکن یہ کہ وہ جب حضرت امیر معاویہ سے لڑائی ہوئی اور اس کے بعد یہ باتیں آنا شروع ہو گئیں کہ یہ تو حضرت علی کو اس وقت ہی بنا دیا تھا. اس زمانے کے لوگوں کو نہیں پتا تھا کہ بنا دیا تھا، کیونکہ اس زمانے کے لوگوں میں سے کسی نے بھی یہ بات نہیں کہی کہ حضرت علی کو وسلم بنا کے گئے. بھائی مطلب میں تو صرف یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ یہ سوچیں، چلو حضرت ابوبکر عمر کو چھوڑو، وہ تو چلو ایک پارٹی تھے نا.
بھائی انصار کو کیا پریشانی تھی، حضرت علی سے کیا خار تھی؟ انصار مدینہ کو کیوں تکلیف تھی حضرت علی سے؟ تو انصار کا تو چلیں اس کے اوپر اب ٹائم بہت زیادہ ہو گیا، میرے خیال میں اگلی قسط میں بات کریں گے، اور جو ہے نا اس کو ابھی یہاں پہ ریپ اپ کرتے ہیں ہوں انشاءاللہ تعالی، اور جو بھی سامعین ہیں ان سے گزارش ہے کہ اس کے بارے میں ہمیں اپنے کامنٹس سے جو ہے وہ آگاہ کریں۔ اوکے چلیں انشاءاللہ تعالی چلے نیکسٹ اس کے اوپر بات کریں گے اس پہ، ٹھیک ہے؟ اوکے، اللہ اللہ حافظ۔ حافظ۔